بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی وہ ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو بیک گراؤنڈ نوائز سن رہے ہیں تو کائنڈلی اس کو بھی اگنور کریں۔ آج ہم پڑھیں گے اس کار جنوں کا دوسرا حصہ، جو کہ سندس جبی نے لکھا ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا بہت پیارا ناول ہے، پولیٹیشین بیسڈ ہے، بہت ہی خوبصورت میچور لکھا ہوا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے اس کا دوسرا حصہ۔ مجھے یقین ہے آپ کو اس کا پہلا حصہ بھی بہت اچھا لگا ہوگا۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کار جنوں میں۔ خان، آپ کی کافی۔ صدف نے مگ ٹیبل پر دھرا تھا۔ صدف وہ ایزی چیئر پر جھولتا مسکرا کر بولا، جی خان، ایوری تھنگ فیئر از لو اینڈ وار۔ کہاں تک درست ہے یہ کہاوت؟ بہت عجیب سوال اٹھایا تھا اس نے۔ بالکل درست ہے، صدف نے بھرپور اتفاق کیا تھا۔ کیا خیال اگر اس پر عمل کیا جائے تو؟ صدف بڑے بھرپور انداز میں چونکی تھی۔ کیا مطلب؟ میں حجاب تاثیر کو جیتنا چاہتا تھا۔ کتنی احمقانہ خوش فہمی میں مبتلا تھا نا، مگر اب کھیل بدل چکا ہے۔ اب پہلا ٹارگٹ اسے حاصل کرنا ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ تو آپ اسے اغوا کروائیں گے؟ صدف کے چہرے پر حیرت تھی، اسی لیے اس نے فوراً بول اٹھی۔ وہ فلفور ٹوک گیا، ارے نہیں بھائی، سارے معاشرتی تقاضے پورے کر کے لائیں گے اسے، بہت اتھری گھوڑی ہے وہ، لگام تو ڈالنی پڑے گی۔ وہ خوش تھا بے حد۔ صدف ہنس دی۔ آپ بہت بدل گئے ہیں خان۔ وہ ہنس دیا، سیاہ تل کی جگمگاہٹیں عروج پر تھی۔ یہ محبت کے کرشمے ہیں، سب عشق کے کمالات ہیں۔ میں ضبط کرتے کرتے تھک جاتا ہوں اور وہ سامنے آتی ہے اور پل میں سب زیر و زبر کر دیتی ہے، مگر اب نہیں، اب ضبط نہیں کرنا، اب تو بس اس سے ملنا ہے۔ وہ اپنے سارے حق اپنے ہاتھوں سے مجھے سونپے گی۔ اس کے لہجے میں تپش تھی، یقین تھا۔ وہ شعر سنا ہے نا تم نے؟ کافی کے مگ سے سپ لے کر وہ بولا، کوئی تعویذ ہو رد بلا کا، محبت پیچھے پڑ گئی میرے، یہ خونا شام بلا ہے، پور پور سلگایا ہے اس نے مجھے، پل پل تڑپایا ہے اسے، اس سے چھین لینا چاہتا ہوں۔ کتنی شدت تھی صدف کو اس لڑکی کے نصیب پر رشک آیا تھا۔ محبت آبادکاری کرتی ہے، یہ خالی جگہوں کو بھرتی ہے، مگر یہ بہت تکلیف دہ ہے، بالکل کسی نوکیلے کانٹے کی طرح ہر پل تکلیف دیتی ہے، پل پل مارتی ہے، مگر اس کے باوجود جینے پر اکساتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی جادو ایسا نہیں، کوئی سحر ایسا نہیں جو اس بلا سے آپ کو چھٹکارا دلا سکے۔ تم بہت اچھی ہو صدف، سب کچھ کرنا، بس محبت مت کرنا۔ بہت تکلیف دہ چیز ہے یہ، سچ مانو بہت درد دیتی ہے۔ یہ درد جھیلنا آسان نہیں ہے۔ بہت بھلے کی صلاح دے رہا ہوں تمہیں، بس کبھی محبت مت کرنا۔ آنکھیں مندے وہ کسی خواب کے زیر اثر بول رہا تھا۔ صدف نے خاموشی سے خالی مگ تھاما اور روشنیاں بند کر کے باہر نکل آئی۔ لبوں پر صرف اس شخص کے لیے دعائیں تھیں، اس کی دائمی خوشی کے لیے۔ صفیہ راما ناروال کسی عزیز کی شادی کے سلسلے میں گئی ہوئی تھی۔ 2 دن سے پہلے ان کے آنے کے امکان نہیں تھا۔ حجاب کا موڈ نہیں بنا تھا، اس لیے اس نے معذرت کر لی تھی۔ صاحب اکیڈمی گئی ہوئی تھی، عمر اخبار کی آفس تھا۔ حجاب نے آج چھٹی کی تھی۔ اس وقت وہ گھر میں اکیلی تھی، چائے پینے کا موڈ ہو رہا تھا، تو وہ کچن میں چلی گئی۔ ابھی ساس پین چولہے پر چڑھایا ہی تھا جب ڈور بیل ہوئی۔ وہ چولہا دھیما کرتی دروازے تک آ گئی۔ دروازہ کھولا تو عمر تھا۔ وہ پلٹ آئی، بائک کھڑی کر کے وہ بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ کیا بنا رہی ہو؟ چائے بنا رہی ہوں، پیو گے؟ کھانے کو ہے کچھ؟ بہت بھوک لگی ہے۔ صبح صرف چائے کا کپ لیا تھا۔ وہ دروازے کے فریم میں کھڑا پوچھ رہا تھا۔ دیکھتی ہوں فریج میں۔ وہ فریج کھول کر جائزہ لینے لگی۔ اوہ، کل کا سالن ہے باسی، تم تو کھاؤ گے نہیں؟ وہ باسی پر زور دے کر بولی۔ عمر کو باسی روٹی اور سالن سے سخت چڑ تھی۔ اچھا کچھ اور نہیں ہے؟ وہ مایوس ہوا۔ نہیں، ہماری مائیں تو گھر میں نہیں ہے اور میں اس قسم کا کام نہیں کر سکتی۔ تم چائے کے ساتھ بسکٹ کھا لو، نادر مشورہ دیا گیا۔ وہ سلگ اٹھا تھا، اس نے صبح سے کھانا نہیں کھایا تھا اور وہ اسے بسکٹ کھانے کا مشورہ دے رہی تھی۔ اسے اتنا غصہ آیا کہ وہ بنا جواب دیے ہی پلٹ گیا۔ حجاب نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر چائے مگ میں ڈیلنے لگی۔ جب وہ ٹی وی آن کیے، حکومت سازی اور حکومتی عہدوں کی بانٹ و تشکیل کے لیے تمام جماعتوں کے اسلام آباد میں جمع ہونے والے وفود کی میڈیا سے بتدریج گفتگو دیکھ رہی تھی، تبصرے، تنقیدیں، خبریں سب جاری تھی۔ اس نے چینل چینج کیا تھا جب نظریں ایک لمحے کو ٹھہر گئیں۔ کل رات پی جے ایف کے چیئرپرسن نمروز علی خان حکومت سازی کے سلسلے میں اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی لاہور ایئرپورٹ کے مناظر دکھائے جانے لگے۔ سرمئی سوٹ میں وہ پہلے سے بڑھ کر شاندار اور خوش نظر آ رہا تھا۔ اسی وقت عمر اندر داخل ہوا۔ اس نے سرعت سے چینل تبدیل کیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اسے دیکھتے وہ بولی، صاحب کو لینے۔ وہ مختصراً کہہ کر باہر نکل گیا۔
جب وہ صاحب کو لے کر آیا تو وہ چائے میں بسکٹ ڈبو کر کھا رہی تھی۔ آپی میں بہت تھک گئی، اس سے آتے ہی روز مرہ والا فکرہ دہرایا۔ بس اب آرام کرو، اس نے بے فکری سے کہا۔ اسی وقت عمر اندر آیا۔ صاحب گڑیا کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ جی بھائی، بس 5 منٹ میں، وہ مستعدی سے بولی۔ وہ بھی اس کے پیچھے کچن میں چلا آیا۔ صاحب نے توا چولہے پر چڑھایا، فریج سے آٹے کا باؤل نکالا، پیڑا بنانے کے بعد اس سے پیاز چھیلا، دوسرے چولہے پر پین چڑھایا اور روٹی بنانے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے پیاز اور انڈوں کا آملیٹ پلیٹ میں ڈالا اور چنگیز میں روٹیاں رکھ کر اس کے سامنے رکھ دی۔ عمر نے تشکر سے اسے دیکھا، اس نے اپنی تھکن کا احساس بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے برعکس اسے حجاب کی بے حسی بے حد کھلی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد حجاب بھی بور ہو کر اٹھ گئی۔ کہاں جا رہی ہیں آپی؟ اوپر، وہ مختصراً کہہ کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ عمر اسے دروازہ دھکیلا، وہ بستر پر اوندا لیٹا ہوا تھا۔ کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ اس نے تشویش سے کہا اور اس کے قریب چلی آئی۔ ہوں، وہ تکیے میں منہ گھسائے ہوئے بولا۔ مجھے تو ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ بیڈ پر ٹک گئی۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، سن لیا؟ اب جاؤ یہاں سے۔ وہ اسپاٹ لہجے میں کہتا اسے حیران کر گیا۔ اپنا رخ ادھر کرو نا، کیا بات ہے؟ اس نے دھونس سے کہا۔ حجاب، وہ بلند آواز میں بولا۔ میں کہہ رہا ہوں یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ حجاب کے چہرے کا رنگ ایک پل میں زرد پڑا تھا۔ عمر، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو، مگر اللہ کے لیے ایسے تو مت بولو۔ عجیب نیم جان لہجہ تھا اس کا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ صرف 10 منٹ لگے تھے صاحب کو وہ آملیٹ اور روٹی بنانے میں، تم نہیں کر سکتی تھی؟ تمہیں پتہ ہے آج تم نے مجھے کتنا ہرٹ کیا ہے؟ اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ وہ سرد سے اپنے آنسو پی گئی۔ مجھے معاف کر دو پلیز، اچھا شام کا کھانا میں بناؤں گی۔ میں تمہیں بالکل بھی شکریہ نہیں بولوں گا کیونکہ مجھے تم پر غصہ ہے، وہ کہتا ہوا پھر سیدھا لیٹ گیا۔ لاؤ میں تمہارا سر دبا دوں، مجھے پتا ہے پین کلر تم پر اثر نہیں کرتی۔ وہ اس کا سر دبانے لگی۔ عمر، کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ بولی۔ ہوں، آنکھیں موندے وہ پرسکون تھا۔ مجھ سے ناراض مت ہوا کرو، جب تم مجھ سے ناراض ہوتے ہو نا میری سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ تم مجھے ناراض کرنے والے کام مت کیا کرو، اس نے رکھائی سے کہا۔ وہ تڑپ اٹھی، پھر اس کے بال مٹھی میں جکڑے تھے۔ لہجہ درست کرو اپنا، کیسے بول رہے ہو؟ وہ ہنس دیا تھا۔ شام میں حیرت انگیز طرح حجاب کی بنائی گئی بریانی زبردست اور بہت اچھی بنی تھی، اور ڈھیروں تعریفیں سمیٹنے کے بعد وہ اور عمر فلور کشنز پر بیٹھ گئے جب صاحب چائے بنانے چلی گئی تھی۔ حجاب، کچھ سوچا ہے تم نے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ حجاب نے لمحہ بھر کے لیے اس کا چہرہ جانچا، پھر مسکرائی تھی۔ ہاں۔ کیا ہاں؟ وہ الجھا۔ تم لڑکی کی ہاں کا مطلب نہیں جانتے ہیں؟ وہ ہاں پر زور دے کر بولی۔ وہ چونکا۔ یعنی تمہیں قبول ہے میں واسطی کو اوکے کر دوں؟ پھر وہ حیران تو ہوا مگر بے ساختہ خوشی نہ چھپا سکا۔ ہوں، وہ کہہ کر سر جھکا گئی۔ عمر نے دلچسپی سے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھا۔ کیا خاص بات ہے اس میں؟ عمر نے بے تابی سے سوال داغا۔ وہ میچور ہے، کامیاب ہے، اسمارٹ ہے، اور کیا چاہیے؟ مگر وہ بہت رچ نہیں ہے حجاب، وہ بالکل ہمارے جیسا ایک عام سا صحافی ہے جو وہ مشکل سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے ہے۔ وہ تمہاری ڈھیر خواہشات پوری نہیں کر سکے گا، وہ استہزائیہ بولا تھا۔ ذہن میں حجاب سے کی گئی شادی اور دولت کے موضوع پر گفتگو گونج رہی تھی۔ حجاب پہلے چونکی، پھر ہنس دی۔ بات یہ ہے کہ بعض دفعہ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ہماری سوچ کا رخ بدل دیتا ہے۔ وہ صرف واقعے کا نتیجہ تھا۔ وہ سب فضول بکواس بھول جاؤ، ایسے ہی دماغ خراب ہو گیا تھا میرا، ورنہ حلال کی کمائی کھائی ہے اور اس کا اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ حجاب نے اسے بڑے سلیقے سے مطمئن کیا اور وہ ہو بھی گیا، جب ہی مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ دھر دیا۔ میں تمہارے فیصلے سے بہت خوش ہوں حجاب، خدا تمہیں خوشیاں دے، بہت زیادہ۔ اس نے خلوص دل سے دعا کی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا بعض دعائیں رد بھی تو ہو جاتی ہیں۔ ملک کے وفا پرستوں کے لیے یہ خبر نہایت افسوسناک اور شاکنگ تھی کہ نمبوز علی خان کو وفاقی وزیر تعلیم کا عہدہ تفویض کیا گیا تھا۔ لوگوں کی اکثریت متفق تھی کہ ایک ایماندار اور راست گو انسان کو یہ معمولی کونے میں گھسا دینے والا عہدہ تفویض کیا جانا سراسر ناانصافی تھی۔ اسے تو وزیر خزانہ یا کم از کم وزیر خارجہ کا عہدہ دیا جانا چاہیے تھا۔ حالانکہ ایمانداری سے دیکھا جائے تو آج تک سیاست کی بساط پر ہمیشہ شاطر اور چالباز سیاستدانوں کا پلڑا بھاری رہا ہے۔ سچے اور ایماندار لوگوں کو آگے آنے نہیں دیا جاتا، اور اگر خوش قسمتی سے کوئی پارلیمنٹ یا سینٹ میں پہنچنے میں کامیاب ہو بھی جائے تو نکاح خانے میں طوطی کی آواز سنتا کون ہے؟ فرید پیشے کے لحاظ سے ویٹر تھا۔ میریٹ جیسے ٹاپ کلاس ہوٹل میں ویٹر ہونا بھی اس کے نزدیک ریسٹورنٹ کا مالک ہونے جیسا تھا۔ وہ وہاں آنے والی تمام بڑی بڑی شخصیات، جن میں سیاستدان، بیوروکریٹس، سوشل ورکر شامل ہوتے تھے، کو ملنے والی عورتوں کے قصے اپنے دوستوں میں بڑے فخر سے سناتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے دوست اسے ہمیشہ متاثر اور مرعوب نظر آتے تھے، یا شاید اس کی معلومات سے۔
اس وقت اس کی توجہ کا مرکز کمرہ نمبر 106 تھا، جس میں اس نے ابھی ابھی ایک غیر ملکی خاتون کو جاتے دیکھا تھا، اور جس شخصیت سے وہ ملنے گئی تھی فرید کے لیے اس کا نام آج سے پہلے بڑا واجب احترام اور مقدس تھا، مگر اب وہ خاتون پچھلے 1 گھنٹے سے کمرے میں بند تھی اور پچھلے 1 گھنٹے سے فرید کے منہ سے بے دریغ گالیاں نکل رہی تھی۔ وہ غیر ملکی لڑکی بے حد خوبصورت تھی، اس کا میک اپ بھی کافی گہرا کیا ہوا تھا۔ شو مئی قسمت آج فرید کی اس فلور پر ڈیوٹی تھی۔ جب 106 سے کافی کا آرڈر آیا تو اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ ریبیکا جانسن نے اپنے سامنے بیٹھے اس پتھر اور بے حس انسان کو دیکھا جس پر اس کی ساری خوبصورتی، ساری ادائیں بیکار گئی تھی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے بول رہی تھی، مگر اس کے جواب میں سامنے بیٹھے شخص نے 3 منٹ بول کر اس کا تختہ کر دیا تھا۔ مسٹر خان، آپ ایک بار، وہ جھنجھلا کر بولی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر وہیں روک دیا۔ مس جانسن، آپ یقیناً اپنا ہوم ورک مکمل کر کے آئی ہیں، مگر میں آپ کو انکار کر چکا ہوں۔ اس کا لہجہ خشک تھا۔ اسی وقت ہلکی سی دستک ہوئی۔ یس کے ساتھ دروازہ کھلا اور فرید کافی لے کر اندر آ گیا۔ اس نے کافی ٹیبل پر رکھے چپکے سے کھسک لیا۔ آپ ایک بار سوچ لیں۔ ریبیکا جانسن، اس کا لہجہ طمع دلانے والا تھا۔ مس جانسن، اس کا لہجہ زہریلا ہو گیا۔ میں اس ملک کے 10 امیر ترین افراد کی فہرست میں سے ایک ہوں۔ اگر 10 غریب ترین افراد کی فہرست میں بھی آ گیا تو آپ کی شرائط، ڈیمانڈ، مراعات مجھے قبول نہیں۔ اس سے تلخی سے بات ختم کی۔ ریبیکا جانسن کا رنگ ایک لمحے کو بدل گیا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا، گڈ بائی کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ دروازہ کھٹاک سے بند ہوا۔ 2 منٹ بعد وہ باہر نکل آیا اور مضبوط قدموں سے چلتا لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ فرید کے خوشی کے آنسو آنکھوں میں لیے نمروز علی خان کو دیکھا۔ بہترین سیاہ 3 پیس میں وہ اسے پہلے سے بڑھ کر خوبصورت، قابل احترام اور مقدس لگا۔ اس نے دروازے سے ٹیک لگا کر سب باتیں سن لی تھیں اور دل میں نمروز علی خان سے والہانہ عقیدت کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ حجاب اس وقت لائبریری میں موجود تھی۔ سیمسٹر نزدیک تھے۔ وہ سخت محنت کی قائل تھی، اسے لائبریری میں بیٹھ کر کتابوں کو تسلی سے چاٹ رہی تھی جب یکدم اس کے سیل پر ٹون بجی۔ چند افراد نے نظریں اٹھا کر ناپسندیدہ نظروں سے اسے دیکھا اور وہ فوراً معذرت کر کے باہر آ گئی۔ قدرے جھنجھلائے ہوئے سیل ہینڈ بیگ سے نکالا اور نمبر دیکھا۔ اسکرین پر عمر کالنگ الفاظ جگمگا رہے تھے۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ ہاں بولو عمر، کہاں ہو؟ احمقانہ سوال، ظاہر ہے یونیورسٹی ہوں۔ اور کہاں ہوں؟ وہ طنزیہ مسکرا کر بولی، اچھا میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، فوراً پہنچو۔ لیکن میری کلاس ہے، بہت اہم۔ اور کام کیا ہے؟ اسے بولتے ہوئے احساس ہوا کہ وہ فون پر اس کی بات سنے بغیر ہی بند کر چکا ہے۔ وہ جھنجھلا کر کام کے متعلق سوچنے لگی۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ وہ کندھے اچکا کر گیٹ کی طرف چل دی۔ پارکنگ میں اسے عمر بائک کے ساتھ کھڑا نظر آیا تو وہ اس کی طرف بڑھتی چلی آئی۔ کیا بات ہے؟ خیریت ہے؟ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ سب ٹھیک ہے، تم بیٹھو بتاتا ہوں۔ اس نے بائک سٹارٹ کی۔ حجاب دوران سفر وہ بولا۔ ہاں۔ وہ سڑک کو دیکھتی چونک کر متوجہ ہوئی۔ اسے سفر کرتے ہوئے سڑکوں کو غور سے دیکھنے کی عادت تھی۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اس کی توجہ کا خصوصی مرکز بنتی تھیں۔ کبھی کبھی تو عمر جھنجھلا کر طنز کرتا، کیا ٹھیکے پر لینے کا سوچ رہی ہو؟ تو وہ محض مسکرا کر رہ جاتی، اف یہ سڑک پر غور و خوض بعد میں کر لینا، پہلے میری بات سنو۔ تو بولو بھئی۔ آفتاب کی والدہ اور آپا جان تشریف لائی ہیں، امی جان نے کہا تمہیں لے آؤں۔ اس نے دھماکہ کیا۔ وہ ششدر رہ گئی، بولی تو بس اتنا؟ او اچھا، ذرا ڈھنگ سے جانا ان کے سامنے۔ عمر کی نصیحت نما ہدایت پر اس نے بلند و بانگ قہقہہ لگایا۔ یہ تم کہہ رہے ہو عمر؟ اس نے دانستہ حیرانی ظاہر کی۔ عمر نے فوراً ڈپٹا تھا، پاگل لڑکی، ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں۔ وہ پھر ہنسی تھی۔ ایسے حکم تو مائیں جائیں کرتی ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، بڑا بھائی ہوں تمہارا۔ وہ مان سے بولا۔ تمہیں لگتا ہے میں خراب حلیے میں ان کے سامنے گئی تو وہ مجھے مسترد کر دیں گے؟ حجاب نے جان بوجھ کر اسے چھڑا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، بس پہلا تاثر تو اچھا ہونا چاہیے نا۔ وہ جیسے اس کی کن ذہنی پر ماتم کرتا ہوا بولا۔ اس نے ہنسی دبائی۔ کچھ دیر بعد وہ گھر پہنچ گئے۔ حجاب رکے بغیر سیدھی اپنے اور صاحب کے مشترکہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ امی جان اسی وقت کمرے میں آ گئی۔ حجاب کتنے رف حلیے میں ہو، جاؤ فوراً منہ دھو اور کپڑے بدلو، اور صاحب اس کا اچھا سا سوٹ نکال دو۔ انہوں نے آتے ہی حکم دیا۔ اس نے فوراً سر تسلیم خم کیا۔ کچھ دیر بعد وہ تبدیل شدہ کپڑوں میں خاصے فریش حلیے میں ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ جب راہ میں عمر حائل ہوا۔ اچھی لگ رہی ہو، اس نے تنقیدی جائزہ لینے کے بعد پاس کیا۔ اس نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا۔ کنفیوز تو نہیں ہو؟ وہ بے چین ہوا۔ نہیں۔ وہ پورے اعتمادی سے مسکرائی۔ تو بس پھر جاؤ۔ اس نے پیار سے سر پر ہاتھ رکھا اور جانے کا اشارہ کیا۔ وہ مستحکم قدموں سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ بڑی امی اور امی جان دونوں ہی وہاں موجود تھی۔ یہ حجاب ہے؟ بڑی امی نے مسکرا کر تعارف کرایا۔ السلام علیکم۔ اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ جیتی رہو۔ پر نور چہرے اور مشفق تاثرات لیے ہوئے خاتون یقیناً آفتاب کی والدہ تھی۔ ماشاءاللہ، حجاب تو بڑی پیاری ہے، راحت آپا نے مسکرا کر کہا۔ وہ بے اختیار شرما گئی۔ ایک انوکھا احساس رگوں میں
پھیلا تھا۔ بس کیا بتاؤں بہن، ایک ہی بیٹا ہے میرا، 32 سال کا ہونے کو آیا ہے، شادی کے لیے نہیں مانتا، کہتا تھا کروں گا تو اپنی پسند سے۔ جب آپ کی بچی کے بارے میں بتایا تو مجھے کئی خدشات نے گھیر لیا، جانے کیسی ہوگی، خاندان کیسا ہوگا۔ جب اسے ذکر کیا تو ہنسنے لگا، بولا اماں یہ مت سوچیے گا کہ میں نے اس سے لمبا چوڑا چکر چلایا ہے، وہ بڑی پاکیزہ سی لڑکی ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھنے والی، مجھے پسند آئی۔ میں نے سیدھے اس کے بھائی سے کہہ دیا، اور اب جب میں یہاں آئی تو یقین جانے آپ کا گھرانہ مجھے بہت پسند آیا، اور خصوصاً آپ کی بچی بے حد پیاری ہے، بس آپ ہمارے بیٹے کو دیکھ لیں تو بات آگے بڑھے۔ انہوں نے تفصیلاً احوال کہہ سنایا۔ حجاب کو ان کی صاف گوئی بے حد بھائی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بس اس کے بابا جان آ جائے تو مشورہ کر کے آپ کو بتا سکیں گے، امی جان نے وزاداری سے کہا۔ اور وہی حجاب کیا کرتی ہو؟ راحت آپا نے پوچھا۔ بس یونیورسٹی اور پھر اخبار کا آفس، اس نے مختصراً بات کی۔ اخبار میں دلچسپی کس طرف ہے؟ انہوں نے بات بڑھانے کی غرض سے پوچھا۔ کالم نگاری کرتی ہوں، کوریج وغیرہ بھی کر لیتی ہوں۔ کالم نگاری اور رپورٹنگ، بالکل آفتاب والے شوق خوب جمیں گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے، تو ان کی بات پر کہا پڑا۔ عمر بے حد مسرور نظر آ رہا تھا، خوشی اس کے چہرے سے پھوٹی پڑی تھی، اور اسے دیکھ کر حجاب کے اندر ڈھیروں سکون اترتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر مزید بیٹھ کر وہ لوگ ان سے جلد آنے کا وعدہ لے کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد صاحب اور حجاب مل کر پھیلاوا سمیٹنے لگی، جبکہ بڑے آپس میں مشورہ جات میں مصروف ہو گئے۔ کام سمیٹنے کے بعد حجاب سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آئی، منڈیر پر ہتھیلیاں ٹکا کر اس نے ستاروں سے سجے آسمان کو دیکھا۔ آج چاند نہیں تھا، اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا، جانے کہ ہمیشہ اسے ستارے چاند کے ساتھ ہی اچھے لگتے تھے، چاند کے بغیر اسے آسمان بڑا ادھورا لگتا تھا۔ اس وقت بھی اسے عجیب سے خالی پن کا احساس ہوا، اب جانے یہ خالی پن وجود میں تھا یا آسمان میں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے سیل فون کو دیکھا، 9 بج رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر ارد گرد نظریں دوڑانے لگی، یکدم سیل فون وائبریٹ کرنے لگا۔ اس نے نمبر دیکھے بغیر فون یس کر کے کان سے لگایا۔ جی کون؟ بے خیالی میں وہ سلام دعا یکسر فراموش کر گئی۔ نمروز علی خان آپ؟ وہ دانت پیس کر پلٹی، لیکن عمر کو دیکھ کر اس کی سانسیں تھم سی گئی، جانے وہ کب سے کھڑا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ عمر آہستہ آہستہ آگے بڑھا، پھر فون اس سے لیا اور اسپیکر آن کر دیا۔ وہ یک ٹک عمر کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جس کا رنگ غصے اور غم سے سرخ ہو رہا تھا۔ پھر شاید اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی، اس نے کال ڈسکنیکٹ کی اور فون اٹھا کر پوری قوت سے دیوار پر دے مارا اور حجاب کی طرف پلٹا۔ حجاب کے جسم سے جان نکلنے لگی، موبائل کے بہت سے ٹکڑے بکھر گئے۔ مجھے آج پتہ چلا کہ لوگ بیٹیوں کی پیدائش پر کیوں روتے ہیں، لیکن تم سے کیا کہوں، میں نہیں جانتا تھا حجاب تصویر تم دولت کے لیے یہ شارٹ کٹ استعمال کرو گی، کیونکہ بہرحال اس شخص کے پاس لیڈی کلر سی پرسنالٹی بھی تو ہے۔ مجھے بالکل حیرت نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اس کے چہرے پر اس کے آتش فشانی موڈ کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ آنکھوں سے نکلتی آنچ حجاب کے تن من کو جلا گئی، لہجہ اتنا زہریلا تھا جیسے کہ کوئی سانپ پھنکار رہا ہو۔ میں تمہیں یہ سب بتا دینا چاہتی تھی عمر، میری بات۔ وہ ہوش میں آ کر وضاحت دینے لگی، جانتی تھی کہ اب اگر یہ غلط فہمی دور نہ کی گئی تو ساری حیات کے نقصان قسمت میں لکھے جائیں گے، مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر وہیں روک دیا۔ بس جی تو چاہ رہا ہے کہ میں بھی جاہل اور گوار بن جاؤں، تم پر ہاتھ اٹھاؤں، تمہیں اتنا ماروں کہ جان لے لوں۔ غیرت پر قتل کرنے والوں کو احمق کہتا تھا میں۔ اب سوچتا ہوں خدا مجھ پر کتنا ہنسا ہوگا، احمق تو میں تھا، تمہیں اس زمانے سے روشناس کرایا، باہر کی دنیا کا پتہ دیا، اڑنا سکھایا، آج کیسا منہ کے بل گرا ہوں۔ میرے سامنے سے چلی جاؤ حجاب، جاؤ۔ اور خدایا کتنا بڑا بیوقوف تھا، میں سمجھتا رہا یہ کیسے ممکن ہے، سوچتا رہا میرا وہم ہے۔ او خدایا، وہ اپنے بال مٹھیوں سے نوچتے ہوئے اتنی اذیت میں تھا کہ حجاب کا دل پھٹنے لگا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، میری بات سنو عمر، وہ التجائی انداز میں کہتی ہوئی رو دی۔ اگلے ہی لمحے الٹے ہاتھ کا بھرپور تمانچہ اس کے گال پر پڑا۔ آج سے میرا تم پر اور تمہارا مجھ پر ہر حق ختم ہوا، جاؤ یہاں سے۔ عمر نے بے دردی سے اسے سیڑھیوں کی طرف دھکا دیا، وہ اس کے بازو سے لپٹ گئی، دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے وہ بولی، میری بات سنو، اللہ کے لیے ایسا کچھ نہیں۔ عمر نے اسے ٹھوکر ماری اور پیچھے ہٹا، وہ پیچھے کو الٹ گئی، وہ تیز تیز چلتا کمرے میں بند ہو گیا۔ کیسی رات تھی وہ، قیامت کی سی مجسمِ قیامت، جس میں حجاب تصویر کو سزا سنا دی گئی۔ یہ دغا باز ہے، یہ خائن ہے، اس کے وجود کو شکنجے میں اتنی سختی سے کس دو کہ اس کی تمام ہڈیاں آپس میں مل جائیں، اس کے بال رسی سے باندھ کر کھینچو، یہ بد کردار ہے، اسے سنسار کر دو۔ اسے لگا ابھی زمین پھٹ جائے گی، بادل اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی مانند بکھر جائیں گے، ابھی سورج دھرتی پر آئے گا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئی، شاید قیامت آ گئی۔ منجمد احساسات کے ساتھ اس نے سوچا تھا، اور یہ اس کے ذہن کا آخری احساس تھا۔ اس کے بعد تاریکی چھا گئی، شاید کالی رات کی، شاید کالی قسمت کی، یا شاید بدبختی کی۔ وہ ہر احساس سے بے نیاز ہو گئی تھی۔ اسی وقت صاحب شاید اسے ڈھونڈتی ہوئی اوپر آئی، اس کو یوں گرے دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس نے چیخ چیخ کر پورا گھر اکٹھا کر لیا۔
کچھ دیر بعد ڈاکٹر صاحب آ گئے۔ چیک اپ کرنے کے بعد وہ کچھ پریشان اور حیران نظر آئے تھے۔ اتنی کم عمر میں عام طور پر اس قدر سٹریس نہیں ہوتی، اتنی ہائپر ٹینشن کیا بات ہے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ امی جان بے حد حیران ہوئی تھی ڈاکٹر کے منہ سے یہ سب سن کر۔ بہرحال یہ میڈیسن انہیں استعمال کروائی اور انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ وہ پیشہ ورانہ ہدایت کر کے رخصت ہو گئے۔ عمر کیا بات ہے، تم سے کوئی بات کی ہے اس نے؟ صفیہ بیگم بے حد پریشان سی عمر سے مخاطب تھی۔ وہ کوئی جواب دینے کی سوچ رہا تھا جب صاحب نے اسے آواز دے دی۔ وہ جان چھوٹنے پر شکر کرتا آگے بڑھ گیا۔ بھیا آپ ہی کو ہوش آ گیا ہے، وہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ صاحب کی آنکھوں میں موتی چمک رہے تھے۔ عمر کے خون میں ابال سا اٹھا تھا مگر وہ ضبط کر گیا۔ عمر جاؤ اس کے پاس، پوچھو اس سے کیا بات ہے، صفیہ نے کہا۔ وہ سر ہلاتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر دراز تھی، رنگت میں زردیاں اور آنکھوں میں ویرانیاں لیے۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا۔ اس سے پوچھو عمر کیوں ماں کو پریشان کرتی ہے؟ آمنہ اس کے پاس سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ حجاب نے عمر کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر حجاب کے لیے اتنی نفرت تھی کہ اس کا وجود نیلا پڑنے لگا۔ اسے لگا یہ چہرہ کسی اجنبی کا ہے۔ اتنی بیگانہ آنکھوں اور سر تاثرات والے اس چہرے کو وہ نہیں جانتی۔ تم انہیں فون کرو عمر، میں ابھی تمہارے سامنے ساری بات کلیئر کر دیتی ہوں، بدقت بولتے ہوئے کئی آنسو گالوں پر لڑک آئے تھے۔ مجھے اپنے گھر والے بہت عزیز ہیں حجاب تاثیر، میں انہیں کسی دکھ میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ لو اور پوچھو اسے وہ کب آ رہا ہے، اسے اسپاٹ لہجے میں کہہ کر فون اس کی سمت پھینکا۔ اس نے فون کو ہاتھ نہیں لگایا، بس چپ چاپ دھندلائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ چند پل ہونٹ کھینچے اسے دیکھتا رہا اور پھر فون اٹھا کر باہر نکل گیا۔ باہر نکل کے بنا ادھر ادھر دیکھے اس نے تیزی سے سیڑھیاں پار کی اور اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ لاک کر لیا۔ راکنگ چیئر پر جھولتے اس سے ایک فیصلہ کیا تھا اور بے اختیار فون اٹھا کر ایک نمبر ملانے لگا۔ ہاں واسطی، معذرت چاہتا ہوں یار، اس معاملے کو ختم سمجھو۔ وجہ نہیں بتا سکتا کیوں؟ ہاں بس ہمت نہیں ہے۔ ایک بار پھر معذرت، اجازت۔ اس نے فون بند کیا، چند پل کچھ سوچا، پھر ایک اور نمبر ملانے لگا۔ جی فاروقی صاحب، عمر بول رہا ہوں، مگر برخوردار نہ سلام نہ دعا۔ یہ کافرانہ روش تو نامعقولوں کا وصف ہے گویا۔ تمہارے بارے میں ہماری رائے بہت اچھی ہے مگر تم… عمر نے ان کی بات قطع کر دی۔ اپنے خان صاحب کب آ رہے ہیں اسلام آباد سے؟ اس کے لہجے میں غیر محسوس زہر کھلا تھا۔ بھئی صبح ان کی آمد بعد بہاری ہے، اپنے زندہ دل آنے لاہوریوں نے تو استقبال کی زبردست تیاریاں کی ہیں۔ اچھا اجازت دیجیے۔ عمر نے ان کی مزید بات سنے بغیر فون بند کر دیا۔ بند آنکھوں کے ساتھ راکنگ چیئر پر جھولتے ہوئے اس کے ذہن میں جیسے ایک ریل سی چل رہی تھی۔ السلام علیکم، میں حجاب تاثیر۔ ایسی کیا خاص بات ہے ان میں؟ حکومت ایک محل کی مانند ہے، ہمارے پاس اتنا پیسہ تو ہو کہ ہم ان گندی گلیوں سے نکل کر کسی پوش علاقے میں شفٹ ہو سکیں۔ امیر ہے تو امیر ہیں تو ہوں، ہمیں کیا؟ اس کے ذہن میں ہر بات گونج رہی تھی۔ نمروز علی خان کا وہ اتفاقیہ ملنا، بے ساختہ حجاب کو دیکھنا، اس کی باتیں کرنا، جان بوجھ کر اسے مخاطب کرنا، اس کی والہانہ بارافتگی، بے تابی نظروں سے چھلکتا پیار، امڑتا ہوا عشق، سب ہی کچھ تو عیاں تھا، جانے کیوں وہ محسوس نہ کر سکا؟ حالانکہ اب دیکھا جاتا تو یہ سب یقیناً ایک پلان گیم تھا۔ حجاب کا گریز عمر کے سامنے، اس کے ساتھ تلخ لہجہ، جھکی نظر اور وہ سب تلخ لہجہ گریز پائی بھی یقیناً سوچی سمجھی اسکیم تھی۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پکے ہوئے پھوڑے کی مانند دکھنے لگا۔ اب اس کے ذہن میں کوئی سوالیہ نشان نہیں تھا۔ وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ اسے اب کیا کرنا ہے۔ ہر چیز بہت صاف اور روز روشن کی طرح عیاں تھی، بس عمل کرنا تھا۔ اس نے آہستگی سے آنکھیں کھولی، پورا وجود بخار میں پھنک رہا تھا۔ اس نے کروٹ بدل کر غافل ہونا چاہا مگر پھر ادراک ہوا کہ رات اس کے ساتھ کیا بیت چکا ہے۔ وہ کیا کچھ کھو چکی ہے، اخلاق، کردار، یقین، مان، بھروسہ، اور سب سے بڑا نقصان اپنا بھائی کھو چکی ہے۔ اتنا بڑا نقصان وہ ششدر پڑی تھی۔ اس نے اپنی سانس کو بے ترتیب ہونا محسوس کیا، اسے سانس لینے میں دقت سی ہوئی۔ اسی وقت اسے بڑی امی کی آواز سنی، حجاب بیٹا اٹھ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ انہوں نے قریب آ کر اس کا ماتھا چھوا، پھر گھبرا گئی۔ میری اللہ، اسے تو سخت بخار ہے، عمر ذرا اسے دیکھنا۔ انہوں نے سیڑھیاں اترتے عمر کو فوراً پکارا۔ وہ اندر آ گیا، جھک کر پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اسے تو تیز بخار ہے امی جان، تمہارے بابا سے کہتی ہوں ڈاکٹر کو بلا لائیں، تم اسے جگا کر ذرا یہ ناشتہ کرواؤ۔ وہ پریشانی سے کہتی باہر نکل گئی۔ زہر نہ دے دوں؟ اس نے بھی میز کو ٹھوکر ماری اور باہر نکل گیا۔ بہت سے گرم گرم آنسو حجاب کے گالوں پر لڑک آئے۔ وہ بے حد نرم دل اور مہربان انسان آج کیسا کٹھور اور سنگ دل ہو گیا تھا۔ وہ اس کا بھائی اسے ساری دنیا سے زیادہ عزیز تھا۔ وہ تو اس کی چند پل کی ناراضگی نہیں سہتی تھی۔ اب جانے کیسے قسمت میں عمر بھر کے نقصان آ گئے تھے۔ زندگی نے کتنا بے رحم مذاق کیا تھا، وہ بھی اتنی بدصورتی کے ساتھ۔ آج صحیح معنوں میں
احساس ہوا تھا اسے کہ موت کو سخت اور اذیتناک کہنے والے احمق لوگ یہ نہیں جانتے کہ موت سے بھی زیادہ سخت اور شفاف چیز زندگی ہے۔ اللہ اتنی کڑی آزمائش یا شاید کسی نادیدہ گناہ کی سزا، اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے یاد آیا اس نے عمر سے بات کیوں نہیں کی تھی جب نمروز علی خان نے اسے یوں زبردستی نمروز مینشن بلایا تھا، اور وہ بھی گارڈز کے ذریعے۔ تو وہ کتنا ڈر گئی تھی، اگر وہ زبردستی پر اتر آتا، اسے واپس نہ آنے دیتا تو وہ کمزور لڑکی کیا کر لیتی؟ شاید کچھ نہیں۔ اس روز اسے شدت سے احساس ہوا کہ کمزور ہونا بجائے خود ایک کمزوری ہے، ورنہ اسے آج تک یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ ایک عام سے مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے جہاں سوچ سوچ کر قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ عمر سے بات کرتے ہوئے وہ کچھ زیادہ تلخ ہو گئی تھی، اور بیچ میں بجٹ کا ذکر تو خام خواہ نکل آیا، ورنہ اس کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہ تھی۔ اور اب وہ کیا قدم اٹھائے گا؟ ایک بڑا سوالیہ نشان اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ تو کل آپ اسلام آباد جا رہے ہیں؟ صدف نے کافی کا کپ اس کے آگے رکھا۔ ہاں۔ کچھ اندازہ ہے آپ کو موجودہ حالات میں کس شعبے میں بھیجا جائے گا؟ ہاں، کچھ اطلاعات ملی ہیں اپنے خیر خواہوں سے۔ وہ راکنگ چیئر پر جھول رہا تھا۔ کون سی اطلاعات؟ وہ چونکی، شعبہ تعلیم۔ وہ مسکرا دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایڈجسٹ کر لیں گے؟ بالکل، وہی تعلیم تو ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ میں اس کی اہمیت کو بھی جانتا ہوں اور مانتا بھی۔ انشاءاللہ بہتری لائیں گے۔ اس کا لہجہ پرعزم تھا۔ اپنی زندگی میں بہتری کب لائیں گے؟ اس کا لہجہ معنی خیزی لیے ہوئے تھا۔ وہ چونکا، پھر بات کی تہہ تک پہنچ کر مسکرا دیا۔ اس بہتری کو بھی جلد لائیں گے۔ کب؟ تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ سچ بتاؤں تو ہم ابتدا سے ہی غلط تھے۔ امریکن سٹائل میں ڈائریکٹ پرپوزل دینا ہی انتہائی غلط تھا۔ یہاں کے معاشرتی قوانین کے مطابق آپ کو ان کے گھر جانا چاہیے، لیکن اس کی فیملی بھی تو اس کی رائے لے گی نا۔ وہ کچھ الجھا۔ یہ بات کی بات ہے، ابھی اس بارے میں مت سوچے، صدف نے تسلی دی۔ اگلے دن وہ اسلام آباد میں فیروز لاج میں موجود تھا۔ یہ گھر فیروز علی خان نے بنوایا تھا اور یہ ان کا پسندیدہ ترین گھر تھا۔ بیڈ روم کی کھڑکی میں کھڑے کتنی ہی دیر وہ ستاروں سے سجے آسمان کو تکتا رہا۔ دل آج عجیب سی ترنگ میں تھا۔ بے اختیار اس کی آواز سننے کو مچل گیا، اگرچہ جانتا تھا کہ وہ اسے بالکل لفٹ نہیں کرائے گی، ڈانٹے گی، الجھے گی اور پھر تھک کر فون بند کر دے گی، مگر اسے اس میں بھی لطف محسوس ہوتا تھا۔ سو اس کا نمبر ملا ڈالا۔ جی کون؟ بڑی بے خیالی میں پوچھا گیا تھا۔ نمروز علی خان کی سماعتیں سیراب ہونے لگیں۔ رسم الفت یہ اجازت نہیں دیتی، ورنہ ہم بھی تمہیں ایسا بھولیں کہ صدا یاد کرو، اس نے مدھم لہجے میں ڈھیروں شدت سمو کر کہا۔ کیوں فون کیا؟ اس کا تیکھا لہجہ نمروز علی خان کو گدگدیاں سی ہونے لگیں۔ چاند کو ڈھونڈ رہی ہو نا؟ مجھے بھی آسمان چاند ستاروں کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے۔ وہ عجیب ترنگ میں تھا، یہ جانے بغیر کہ قیاس بالکل درست تھا۔ نمروز علی خان آپ؟ اس نے کچھ کہنا چاہا، اسے نشہ سا چڑھ گیا۔ اس نے اس سے پہلے بھلا کب اس کا نام یوں لیا تھا؟ بے اختیار اس کی بات قطع کر دی۔ سچ کہوں بہت یاد آ رہی ہو، بہت تڑپ کر اس نے کہا تھا۔ پتہ ہے میں تمہارے لیے آپ کیوں استعمال کرتا تھا؟ کیونکہ ادب پہلا قرینہ محبت کے قرینوں میں، مگر اب تم اس لیے کہتا ہوں کیونکہ جب محبت کامل ہو جائے تو ادب کی شرط ختم ہو جاتی ہے۔ اب تمہارے بغیر نہیں رہا جاتا حجاب، میں تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں تمہیں اپنا بنانے کے لیے۔ کچھ تو کہو۔ وہ مکمل بے اختیار ہو رہا تھا، بہت ناز سے فرمائش کی تھی۔ دوسری طرف سے کال ڈسکنیکٹ کر دی گئی۔ وہ کھل کر ہنس دیا، جانتا تھا وہ شدید غصے میں ہوگی۔ کچھ دیر بعد اس نے دوبارہ نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے ریکارڈ ٹیپ چلنے لگا۔ آپ کا ملایا ہوا نمبر فی الحال بند ہے، برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کریں۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی غصہ آ گیا ہے۔ مسکراتے ہوئے اس نے سوچا، یہ جانے بغیر کہ اس کی اس بے اختیاری نے حجاب کی زندگی میں زہر گھول دیا ہے۔ پھر انٹرکام اٹھا کر ڈنر کا آرڈر دیا، خود فریش ہونے چلا گیا۔ ٹاول سے بال خشک کیے، پھر شرٹ اٹھا کر پہنی اور بال بنانے لگا۔ اس دوران سیل فون بجنے لگا۔ ہاں صدف بولو۔ سر جی کیا حال ہے؟ کیا چال ہے؟ یہ نام، یہ شہرت، یہ کامیابیاں مبارک، بلکہ مبارکہ، وہ بے رب سی ہو کر شوخی سے کہہ رہی تھی۔ وہ ہنس دیا۔ شکریہ صدف، بہت مطمئن لہجے میں بولا۔ صبح آپ آ رہے ہیں نا؟ اس نے کنفرم کرنا چاہا۔ ارادہ تو یہی ہے بھئی، بہت زبردست تیاری ہے یہاں آپ کے استقبال کے لیے۔ ہاں ابھی خالد کا فون آیا تھا، بتا رہا تھا وہ۔ حفاظتی انتظامات کیا ہیں؟ وہ متفکر ہوئی۔ نمروز نے دل سے اس اپنائیت کو محسوس کیا اور دل ایک بار پھر اس بے نام رشتے میں الجھا۔ آپ کو پتہ ہے نا اس وقت ملک میں دشمن عناصر پوری طرح متحرک ہیں۔ ہماری کسی سے کیا دشمنی؟ سیاست میں دشمنوں کے لیے وجہ ضروری نہیں ہوتی۔ بہت پریشان ہوں آپ کی طرف سے۔ پہلے سوچا فون نہ کروں، آپ ڈسٹرب ہوں گے، نامعلوم کہاں مصروف ہو، پھر سوچا فون کر ہی لوں، دل کو تسلی تو ہوگی۔ صدف کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ واقعی پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہوتی ہو؟ کھانا کھایا؟ اس نے معتدل لہجے میں اسے نارمل کرنا چاہا۔ نہیں، دل نہیں چاہ رہا۔ بری بات، جاؤ کھانا کھاؤ۔ اس کے لہجے میں تحکم تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا ڈھیر سارا، تمہاری دعاؤں کے بغیر نہیں رکھ سکوں گا۔
اس نے دانستہ شوخی سے کہا۔ وہ ہنسی۔ نمروز کو اطمینان ہوا، وہ اس کی ذہنی رو موڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میری دعائیں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، اس نے یقین دلایا۔ شکریہ صدف، اپنے ذہن کو ریلیکس کرو اور کھانا کھاؤ، میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ حافظ، اس نے دھیمی آواز میں کہا تو نمروز علی خان نے بھی الوداعی کلمات کہہ کر فون بیڈ پر پھینکا اور خود کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کا ارادہ کل لاہور روانہ ہونے کا تھا، مگر پے در پہ میٹنگز، کام و پارٹیز اس طرح نکلی کہ اسے چاہتے ہوئے بھی 2 دن مزید اسلام آباد رکنا پڑ گیا۔ لاہور سے اسے مسلسل فون آ رہے تھے۔ آخر اتوار کی صبح وہ پلین کے ذریعے لاہور روانہ ہو گیا۔ ایک ہجوم بے قرار اسے خوش آمدید کہنے کے لیے جمع تھا۔ ایک روشن اور خوبصورت دن کے بھرپور اجالے میں بے پناہ شور نے اس کا استقبال کیا۔ پھر اس سے نعرے سنے، نمروز علی خان زندہ باد، خان اعظم جیوے جیوے۔ کھٹاکھٹ کیمروں کے فلش چمکنے لگے۔ پی جے ایف کے کارکن اور عوام اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ٹوٹے پڑے ہوئے تھے۔ ہر سمت سے گلاب کی پتیوں کی بارش تھی۔ اس سے استقبال کرنے والوں کے نعروں کا جواب دینے کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس کے چہرے پر خوشی، فخر اور روشن مستقبل کی نوید دیتی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے گرد سیکیورٹی گارڈز کا دوہرا حلقہ تھا۔ اسے براؤننگ کی نظم یاد آئی تھی۔ کچھ دیر میں گاڑیاں نمروز مینشن روانہ ہو گئی۔ وسیع پیمانے پر سیکیورٹی کے انتظامات اور پولیس کی نفری کے باوجود پرجوش عوام کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ نمروز مینشن میں موجود تھا۔ خان، ڈسٹربنس کے لیے معذرت، کوئی عمر سفیر آئے ہیں۔ وہ بے حد تھکا ہوا سونے کی تیاریوں میں تھا جب مدھم سی دستک دے کر صدف اندر آئی تھی۔ عمر سفیر، وہ زیر لب بڑبڑا کر حیران سے بولا۔ گیٹ پر انہیں روکنے کی کوشش کی گئی مگر انہوں نے کہا آپ نے انہیں بلایا ہے۔ اوکے۔ وہ سلیپنگ سوٹ کی ڈوریاں کستا اٹھ گیا۔ وہ ڈرائنگ روم میں آیا تو عمر اسے اضطراب کے عالم میں ڈھلتا نظر آیا۔ السلام علیکم، اس نے پہل کی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، وہ تکلف سے مسکرائے اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیسے آنا ہوا؟ سب خیریت ہے نا؟ جی، بہت ضروری بات تھی۔ اتنی ضروری بات کون سی تھی جس کے لیے آپ کو گیٹ پر غلط بیانی سے کام لینا پڑا؟ نمروز نے مسکرا کر ہلکا سا جتایا۔ عمر خفیف سا ہو گیا، لب کچل کر جیسے حوصلہ پیدا کیا تھا خود میں۔ وہ جانتا تھا مقابل کی ایک کہی گئی بات اس کی پوری ہستی کو داؤ پر لگا دے گی۔ آپ حجاب کے ساتھ کس حد تک سنجیدہ ہیں؟ پھیکے چہرے کے ساتھ وہ سراپا سوال تھا۔ حملہ بہت اچانک تھا اور نمروز کو لگنے والا جھٹکا بہت زوردار، مگر وہ بڑی سرعت سے خود پر قابو پا گیا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تو کھیل شروع ہوا؟ جس حد تک تم سوچتے ہو، نمروز نے بہت جلدی آپ سے تم کا سفر طے کیا اور بے خوفی سے کہا، اور عمر ساری جان سے ہل گیا۔ اندھیرے میں پھینکا گیا تیر کتنے صحیح نشانے پہ لگا نمروز علی خان نہیں جانتا تھا۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ عمر کی آواز کسی گہری کھائی سے آ رہی تھی۔ ثبوت؟ وہ حیران ہوا۔ صدف، نمروز نے بلند آواز میں پکارا۔ اگلے ہی لمحے وہ بوتل کی جن کی مانند حاضر تھی۔ جی خان، دستے بستہ۔ بھئی دیکھو، وہ میری وارڈروب کی بائیں دراز میں ایک سنہرے رنگ کا کیس پڑا ہے، وہ لے آؤ۔ جی، وہ کہتے ہوئے مڑ گئی۔ 1 منٹ بعد وہ واپس ایک خاموشی سے کیس وسطی میز پر رکھا اور اسی طرف باہر نکل گئی۔ عمر نے الجھی نظروں سے اس 1 فٹ لمبے اور آدھے چوڑے سنہرے رنگ کا بکس کو دیکھا۔ اسے کھولو عمر۔ نمروز علی خان کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ عمر نے جھٹکے سے ڈھکن پلٹا۔ اس کا دماغ جیسے خلا میں معلق ہو گیا۔ اس کے سامنے حجاب کی زرکون کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ یہ انگوٹھی اسے عید الفطر پر مائرہ نے گفٹ کی تھی اور حجاب اسے ہر وقت پہنے رہتی تھی، پھر اس کے ہاتھ میں نظر نہیں آئی۔ صاحب نے اسے کئی بار پوچھا اور عمر نے بھی پوچھا، مگر وہ یہی کہتی رہی کہ وہ کہیں رکھ کر بھول گئی ہے یا ادھر ادھر ہو گئی، اور اب وہ پھٹی پڑی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی نظر انگوٹھی سے ہوتے ہوئی بالکل ساتھ طے کی ہوئی طے شدہ حالت میں سفید شرٹ پر پڑی۔ اس کا دماغ سنسنا اٹھا۔ سفید بے داغ شرٹ پر بائیں جانب عین دل کے مقام پر 2 لبوں کا مدھم سا نشان۔ عمر کی آنکھوں کے آگے سرخ چادر سی تن گئی۔ کچھ کہنے کی کوشش میں اس کے لب لرز کے رہ گئے۔ وسوسوں نے سوچنے سمجھنے کی ہر صلاحیت منجمد کر ڈالی تھی۔ اس کے دور اندیش دماغ نے بڑی تیزی سے آنے والے وقت کی تصویر دیکھی جس میں صرف طوفان اور بربادی تھی۔ اب کیا ارادہ ہے؟ عمر نے سر اٹھا کر بڑے حوصلے اور صبر سے پوچھا۔ نمروز کو اس کی حالت پر ترس آیا۔ خود کو سمیٹنے کی کوشش میں وہ ہلکان نظر آ رہا تھا۔ جب آپ حکم کریں گے ہم اسی دن آپ کے دولت خانے پر حاضر ہو جائیں گے، وہ سکون سے بولا۔ آج اتوار ہے، اس جمعہ کو آ جائیے آپ، میں گھر میں بات کر لوں گا۔ عمر کی آواز بہت پست تھی۔ وہ کیس بند کر رہا تھا اور اس کی ہر حالت میں سلو موشن کی سی کیفیت تھی۔ حرکت و عمل کی پھر پھرتی، قوت ارتکاز کی مرہون منت ہوتی ہے، اور وہ تو اس وقت برزخ میں تھا۔ جیسا تم کہو، نمروز نے فراخ دلی کے ساتھ اتفاق کیا۔ بے وقت تنگ کرنے کی معافی چاہتا ہوں، امید ہے آپ درگزر کر دیں گے۔ عمر کی آواز کچھ
مزید دھیمی ہو گئی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اٹس اوکے، نمروز نے اس کا شانہ تھپتھپایا، پھر دھیرے سے بولا، اسے سمجھاؤ عمر، وہ تم سے ڈرنا چھوڑ دے، اسے اپنے فیصلے خود کرنے کی آزادی دو۔ جی چلتا ہوں میں۔ عمر سست قدموں سے مڑ گیا۔ نمروز اسے جاتے دیکھتا رہا۔ پوش میں آ کر اس نے بائک سٹارٹ کی اور نمروز مینشن سے باہر نکل آیا۔ بے وجہ سڑکوں پر بائک دوڑاتے اسے جانے کتنا وقت بیت گیا تھا جب بائک اچانک بند ہو گئی۔ شاید پیٹرول ختم ہو گیا تھا۔ قریب ہی فورٹریس تھا۔ اس نے بائک پارکنگ میں کھڑی کی اور ٹوکن لے کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ فینسی لائٹس رات کی تاریکی کو دور کرنے میں معاون ثابت ہو رہے تھے۔ وہ آگے بڑھتا چلا گیا اور پرسکون اور قدرے تاریک گوشے میں جا کر وہ درخت کے نیچے رکھے بینچ پر بیٹھ گیا۔ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد کسی اور جہاں میں پہنچ گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ایسا کیسے ہو گیا؟ حجاب اتنی آگے آ چکی، اس کی نظروں میں سفید شرٹ گھومنے لگی۔ یہ سازش بھی ہو سکتی ہے، دماغ نے نیا راستہ دکھایا، مگر کیوں؟ کیا مفاد ہو سکتا ہے اس میں نمروز علی خان کا؟ وہ دماغ کے آگے ڈٹ گیا۔ اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو حجاب نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ تم سے ڈرتی ہے، نمروز خان کی آواز اس کے اندر گونجی، مگر کیوں؟ اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ یہ ایک سازش بھی ہے تو وہ انگوٹھی، وہ زرکون کی انگوٹھی، وہ اس کے پاس کیسے پہنچی؟ وہ پاگل ہونے کو تھا۔ اگر وہ نمروز علی خان کے ساتھ اس قدر انوالو ہے تو پھر اس کا یہ شدید رد عمل کس بات کی نشاندہی کرتا ہے؟ وہ اتنی شدت سے کیوں انکار کر رہی ہے؟ اسے نئے خیال نے آ لیا۔ اپنی محبت کو کھو دینا آسان نہیں ہوتا عمر۔ وہ صرف تمہارے لیے واسطے کا پرپوزل قبول کر چکی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ پسندیدگی کو بھی مڈل کلاس گھرانے میں کس نظر سے دیکھا جائے گا، اور جس طوفان سے بچنے کی خاطر اس نے یہ عذاب جھیلا وہ تو پھر آ کر رہا۔ وہ کیوں کر برداشت کر پاتی؟ کیا وہ فولادی وجود رکھتی ہے یا آہنی قوت برداشت صرف تمہارے لیے؟ اس کا دل اس پر ہنسا۔ میرے لیے دے رہی تھی وہ قربانی؟ اتنا ڈرتی تھی وہ مجھ سے، میرے شدید رد عمل سے، کہ مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ ذہن اٹھتے طوفانوں کے ہاتھوں بے بس تھا۔ اس کے حواس ٹھٹر رہے تھے اور دماغ مفلوج ہو رہا تھا۔ کیوں کیا تم نے حجاب؟ میں نے تمہیں ڈرنا تو نہیں سکھایا تھا، میں نے تمہیں اعتبار کرنا سکھایا تھا۔ کیوں دی تم نے اتنی بڑی قربانی؟ اور میں کتنا خود غرض ہو گیا تھا، غصے میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا۔ میری خاطر، میری خوشی کی خاطر۔ میری خوشی اس میں تو نہیں تھی کہ تم ایک انچاہی زندگی گزار دو جس میں تمہاری خوشی نہ ہو۔ اتنا صفا کیسے ہو گیا تھا میں؟ مگر اب میں سب ٹھیک کر لوں گا، میں تم سے معافی مانگ لوں گا حجاب، کیونکہ میں اتنا اناپرست نہیں ہوں کہ اپنے اتنے پیارے رشتے میں دراڑ ڈال دوں۔ اور جب تم اتنا آگے جا چکی ہو تو پھر میں کون ہوں رکاوٹ ڈالنے والا؟ اس نے عزم کیا۔ دکھ تو اس بات کا ہے کہ تم نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا، افسوس تو اس بات کا ہے کہ تم اتنی جلدی اپنے اخلاق و اقدار کو بھول گئی، حیرانی تو اس بات کی ہے کہ تم اتنی جلدی اپنی حدود کو پھلانگ گئی۔ وہ پارکنگ کی طرف بڑھتے سمے خود سے ہم کلام تھا۔ اس کی حالت پہلے کی نسبت سنبھلی ہوئی لگ رہی تھی۔ شاید وہ دل سے یہ مان چکا تھا کہ جب نمروز علی خان اور حجاب تاثیر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اسے حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے، تسلیم کر لینا چاہیے، اسی میں اس کا بھلا ہے اور اس سے منسلک لوگوں کا بھی۔ سب سے بڑی بات، اسے ان کے درمیان کوئی ولن ٹائپ رول پلے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے بھی نمروز علی خان میں کیا کمی تھی؟ وہ کامیاب تھا، ہینڈسم، باکردار، اور سب سے بڑی بات حجاب کی پسند۔ اب اسے حجاب کے ساتھ روا رکھے گئے اپنے رویے پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ تو اس کی ایک پل کی ناراضگی نہیں سہ سکتی تھی۔ کجا اتنے دنوں سے اس کی شکل دیکھنے کا روادار نہ تھا۔ اسے اپنی جلد بازی اور جذباتی کیفیت یاد آئی تو نئے سرے سے خود پر طیش آنے لگا۔ اگر ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو آزادی دیتے ہیں تو انہیں اس آزادی کو استعمال کرنے کا حق بھی تو دینا چاہیے۔ بائک ایک پیٹرول پمپ کے سامنے روکتے اس سے سوچا۔ جس وقت وہ گھر میں داخل ہوا گھڑی 11:15 بجا رہی تھی۔ دروازہ صاحب نے کھولا تھا۔ سب سو گئے؟ بائک سٹینڈ پر لگا کر اس نے پوچھا۔ آپ ہی جاگ رہی ہیں؟ کھانا گرم کروں آپ کے لیے؟ نہیں، حجاب کو بھیجو اوپر۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کچھ دیر بعد دروازہ مدھم سی آواز کے ساتھ کھلا اور حجاب کی صورت دروازے کے فریم میں نظر آئی۔ آؤ اندر آؤ۔ اس نے بیڈ پر آگے کھسک کر اس کے لیے جگہ بنائی۔ حجاب نے بھیگی نظروں سے اسے دیکھا اور قدم قدم چلتی اس کے سامنے آ کر ٹک گئی۔ عمر نے اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیا۔ وہ بہت پشمردہ اور مضمحل لگ رہی تھی۔ کیا کھونے کا غم اسے نہیں جینے دے رہا؟ اس نے اندازہ لگایا۔ وہ سختی سے لب بھیجے نظریں جھکا کر بیٹھی تھی جیسے اب کسی اور حکم کی منتظر ہو۔ حجاب ادھر دیکھو۔ عمر نے اسے متوجہ کیا۔ ہاں، اس نے مدھم آواز میں کہتے ہوئے سر اٹھایا۔ جو بھی میں نے کہا اسے بھول جاؤ، بکواس کی تھی میں نے، مجھے معاف کر دو پلیز، اس نے بہت متوازن لہجے میں کہا۔ حجاب نے سسکی سی لی۔ عمر نے بے ساختہ ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا اور وہ اس کے شانے سے سر ٹکا کر دھواں دار انداز میں رو دی۔ وہ اس کا سر تھپ تھپانے لگا۔ بس کرو پاگل لڑکی، تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ایک رشتہ تو نہیں ہے نا تم؟ خون کا تعلق، دودھ کا رشتہ، روح کا رشتہ، میری سب سے اچھی دوست بھی تو ہو۔ وہ اسے چیئر اپ کرنے لگا۔
کتنی تکلیف دی ہے تم نے مجھے، تمہیں اندازہ ہے؟ وہ تڑپی تھی۔ معافی مانگ تو رہا ہوں، نہیں چاہیے تمہاری معافی۔ کہاں کا قانون ہے پہلے دل کے ٹکڑے کرو بعد میں معافی مانگ لو؟ کیا ہم جنگل میں رہتے ہیں یا یہ جنگل کا قانون ہے جہاں کسی کی بات، کسی عمل اور کسی رد عمل کا کوئی احتساب نہیں؟ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ تو بولو کیا کروں؟ وہ بے بس ہوا۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ تم نہیں جانتے عمر میں نے کتنا عذاب جھیلا ہے خود پر۔ جانتا ہوں، بس اب چپ ہو جاؤ، ازالہ بھی میں ہی کروں گا۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا ازالہ؟ وہ چونک اٹھی۔ تمہارے حق میں ہوگا سب کچھ، یقین رکھو مجھ پر غاصب نہیں ہوں میں۔ وہ افسردگی سے مسکرایا۔ دیکھو کوئی نیا شوشہ مت چھوڑنا، سمجھے؟ حجاب میں تنبیہ کی، سمجھ گیا؟ اب کوئی ناراضگی تو نہیں ہے نا؟ نہیں۔ وہ پرسکون سی مسکرائی۔ بس اب جاؤ اور ایک پرسکون نیند لو، بے فکر ہو جاؤ، سب کچھ تمہاری من مرضی کا ہوگا۔ اس نے معنی خیزی سے کہا۔ وہ کچھ الجھی۔ کیا مطلب بھی پتہ چل جائے گا، ابھی بس جاؤ۔ اس نے ٹالا۔ وہ سیدھا دراز ہو گیا۔ حجاب نے اس پر کمبر ڈالا اور لائٹ آف کر کے دروازہ بند کر دیا۔ وہ باہر آ گئی۔ اس کی چال میں سرشاری تھی۔ وہ بے پناہ خوش تھی۔ خوش کیوں نہ ہوتی، اسے اس کا بھائی دوبارہ مل گیا تھا، مگر اس وقت وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ بھائی کو پانے کی کیا قیمت چکانی پڑے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ تقدیر اس کے ساتھ کیا کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ نمروز علی خان نے بڑے سکون سے اسے جاتے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر اس بے پناہ خوشی کو محسوس کیا جس نے اس کی ساری تھکن چوس لی تھی۔ صدف! اس نے بلند آواز میں پکارا۔ جی خان! وہ اگلے لمحے ہی حاضر تھی۔ یہ کیس میرے روم میں لے آؤ اور اچھی سی کافی بنواؤ، وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ صدف نے بغور اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کا جائزہ لیا، پھر سر جھٹک کر اس کے پیچھے چل دی۔ کچھ دیر بعد وہ کافی کے سپ لیتا بہت گہری سوچ میں تھا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ صدف نے کسی خدشے کے تحت پوچھا۔ وہ دلکشی سے ہنسا۔ سب ٹھیک ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی ٹھیک ہے۔ تمہیں پتہ ہے یہ عمر سفیر کون ہے؟ وہ خوشگوار موڈ میں تھا۔ جی نہیں، یہ حجاب کا کزن ہے، مجھے تو لگتا ہے، بلکہ مجھے یقین ہے یہ لازماً حجاب میں انوالو ہے۔ مجھے اس کی حالت یاد کر کے بے حد ہمدردی ہو رہی ہے اس سے۔ فورمین وہ تعصب سے بولا۔ یہ آپ کے پاس کیا کرنے آئے تھے؟ چھوڑو فضول سوال، بس یوں سمجھ لو قدرت نے خود میرا راستہ صاف کر دیا۔ اس جمعہ کو جا رہا ہوں ان کے گھر، وہ سرشار سا کہہ رہا تھا۔ صدف کو تعجب ہوا۔ سچ؟ یہ تو بات بہت اچھی ہے، وہ خوشی سے بولا۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارا شادی کا کب ارادہ ہے؟ وہ یقیناً خوش تھا، ورنہ آج سے پہلے اس نے صدف کے ساتھ قطر اس موضوع پر بات نہ کی تھی۔ وہ چیخ گئی۔ میرا کوئی ارادہ نہیں۔ کیوں بھئی، کیا یوں ہی زندگی گزارنے کا ارادہ ہے؟ وہ حیرانی سے مستفسر ہوا۔ ایسی کوئی بات نہیں، بس کبھی سوچا نہیں۔ وہ خود کو قدرے سنبھال چکی تھی۔ تو اب سوچ لو، اس نے فراق دلی سے کہا۔ سوچنا تو آپ کو ہے خان، میرے ماں باپ بھی آپ ہیں، بھائی بھی اور بہن بھی، میرا تو ہر رشتہ آپ سے ہے۔ اس کی آواز بھر گئی۔ نمروز سناٹے میں رہ گیا۔ کیوں نہیں، بالکل مجھے ہی سوچنے ہیں۔ وہ بشاشت سے مسکرایا، پھر اٹھ کر اس کے مقابل آ گیا۔ تم میری بہن ہو صدف؟ اس نے صدف کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ شکریہ، آپ نے مجھے معتبر کر دیا۔ تشکر کے دو آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ اب جاؤ، شاباش، پرسکون نیند لو، اپنے ذہن کو ریلیکس کرو اور بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ شب بخیر، وہ مسکرائی اور کہہ کر پلٹ گئی۔ وہ روشنیاں بند کر کے بستر پر آ گیا۔ مسکراتا ہوا ایک چہرہ اس کے روبرو تھا۔ میں حجاب تاثیر۔ اس پل وہ نہیں جانتی تھی کہ کیسے وہ اس شخص کی آنکھوں کے رستے اس کے وجود میں اتر گئی اور دل میں سما کر پورا دل بن بیٹھی۔ حجاب تاثیر، وہ حجاب تاثیر جو اس کی شریانوں میں لہو کی مانند دوڑنے لگی تھی، جس کی خوبصورت مسکراہٹ، آنکھوں کی چمک اور ٹھوڑی کا ڈمپل اسے ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہونے لگا تھا۔ وہ اس کے بارے میں سوچتا اور اس پر سحر سا طاری ہو جاتا۔ وہ اپنے آپ کو نئے سرے سے قید پاتا۔ اس کی نوکیلی اور کٹیلی باتیں عجیب سا لطف دیتی، لیکن رفتہ رفتہ اس کا دل اضطراب میں گھرنے لگا۔ اسے پانے کے خواب آنکھوں میں سمانے لگے، اسے جیتنے کی خواہش دل میں جگہ بنانے لگی۔ وہ اسے سوچتا اور اذیت میں گھر جاتا۔ وہ اسے پانے نہ پانے کے وہموں میں گھرنے لگا اور اس کے ارد گرد مناظر بے رنگ ہونے لگے۔ راتوں کی نیند اور دن کا سکون غارت ہونے لگا۔ اسے پانے کی خواہش وجود سے کسی جونک کی مانند لپٹنے لگی اور اس کی روح حجاب تاثیر کی پابند بن گئی۔ محبت بڑھنے لگی، بڑھتی رہی اور بڑھتے بڑھتے عشق کی منزل تک آ پہنچی۔ وہ عشق جو ہر پل جلاتا ہے، جھلساتا ہے، وہ عشق جو اپنی ذات میں یکسر تنہا تھا اور وہ وہی چاہتا تھا اور دوائی چاہتا تھا۔ اس کی زخم روح اپنا ساتھی مانگنے لگی، خواب حقیقت کا روپ دھارنے کی منزل چاہنے لگی۔ اس کی محبت، اس کا عشق، اس کی روح، اس کے خواب، سب اپنا مسیحا چاہنے لگی اور مسیحائی صرف حجاب تاثیر کے پاس تھی، جو نازک بھی تھی، خودسر بھی، معصوم اور سادہ بھی، جس کے چہرے پر پھولوں کی سی شائستگی تھی، جس کے لہجے میں جھیلوں سی میٹھی ٹھنڈک تھی، جس کی پیشانی کی تابندگی چاند کی سی تھی، جس کی آنکھوں میں چراغوں کی سی روشنی تھی، جس کا پرتقدس پیکر اس کی روح کا آزار بن گیا، جسے وہ جیتنا چاہتا تھا۔ مگر بہت جلد خواب اور حقیقت کا فرق معلوم ہو گیا۔
اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ جان گیا کہ حجاب تاثیر آسان محاذ نہیں تھا، اسے جیتنا اسے پانے سے زیادہ مشکل تھا۔ اس نے اپنے لیے نسبتاً آسان چیز کا چناؤ کر لیا، اپنا ٹارگٹ بدل لیا۔ اب وہ اسے پانا چاہتا تھا، اسے جی بھر کر دیکھنا چاہتا تھا، وہ اسے محسوس کرنا چاہتا تھا، وہ اسے محسوس کر کے اس الوہی خوشی کو محسوس کرنا چاہتا تھا جس کی طلب نے اسے پاگل کر دیا تھا، اور اب وہ اپنی منزل کے بہت قریب تھا۔ حجاب تاثیر کو پانے کی منزل، سرشاری اس کی رگ رگ میں بہہ رہی تھی۔ تھکن تھی یا سکون کی حد کہ اسے ٹوٹ کر نیند آئی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر عمر نے چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے حجاب کو مخاطب کیا، جو پراٹھے اور اچار کے ساتھ انصاف کرنے میں مگن تھی۔ ایگزامز کب ہو رہے ہیں تمہارے؟ یسٹرڈے کو پہلا ہے، اس نے لقمہ نکلتے ہوئے کہا۔ ڈٹ کر تیاری کرو۔ وہ تو کروں گی ہی، مگر تمہیں اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے دانستہ چھیڑا۔ یہ فائنل ایگزامز ہیں نا؟ ہاں تو؟ وہ چونکی۔ تو کیا بس مستقبل کی تھوڑی پلاننگ کرنا، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ وہ گہری سوچ میں گم تھا۔ کس کے مستقبل کی پلاننگ، تمہارے اور کس کے؟ اسی وقت صفیہ نے اسے مخاطب کیا۔ عمر بیٹے، وہ تمہارے دوست کی والدہ نے دوبارہ رابطہ ہی نہیں کیا، کیا جواب دینا ہے انہیں؟ آپ نے بھی بابا جان سے بات تو نہیں کی؟ نہیں، سوچ رہی تھی آج کر لوں، کوئی ضرورت نہیں ہے کرنے کی، اس معاملے کو ختم سمجھے۔ حجاب کو جھٹکا لگا، اس نے ٹھٹک کر عمر کے بے تاثر چہرے کو دیکھا۔ مگر کیوں؟ صفیہ حیران ہوئی۔ اچھے لوگ تھے وہ، اور پھر تمہیں بھی تو پسند ہیں۔ بس چھوڑیں، اس موضوع کو شام میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اس نے چائے کا خالی کپ میز پر دھرا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تم تیار ہو حجاب؟ ہاں چلو۔ وہ بیگ کاندھے سے لٹکا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس فیصلے کی وجہ جان سکتی ہوں؟ بائک پر بیٹھتے ہوئے اس سے بہت تیکھے لہجے میں کہا۔ عمر نے چونک کر اس کا جائزہ لیا۔ وجہ بھی بتا دوں گا، اتنی جلدی کیا ہے؟ اس کا لہجہ ہنوز بے تاثر تھا۔ حجاب خاموشی سے کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ ایک نادیدہ خطرہ دونوں ہاتھ پھیلائے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ بار بار کی کوشش کے باوجود اس احساس کو جھٹکنے میں ناکام تھی۔ بدھ کی صبح سے نہایت اہم اجلاس میں شرکت کے لیے کراچی جانا تھا۔ امید تھی کہ واپسی جمعرات کی رات ہو جائے گی۔ نئی حکومت پوری طرح فعال ہو چکی تھی، ہر شعبے میں نئے اصول و قانون اور پالیسیاں وضع کی جا رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی انتخاب بھی شروع ہو چکے تھے۔ ایسا ہی کچھ حال محکمہ تعلیم کا بھی تھا، جہاں نئے سرے سے تعلیمی پالیسی مرتب کی جا رہی تھی۔ یہ اجلاس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ ایئرپورٹ پر اس کا شاندار استقبال کیا گیا، جیسا کہ اسے امید تھی کہ جمعرات تک وہ سب کام نپٹا لے گا، مگر ہوا کچھ یوں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے آیا نہ جا سکا۔ بہت جلدی میں چاہتے بھی وہ جمعے کی صبح پی آئی اے کی دوسری پرواز سے لاہور آیا تھا۔ مصروفیت تھی کہ شیطان کی آنت کی طرح طویل ہوتی جا رہی تھی۔ یہاں آتے ہی اسے پارٹی سیکریٹریٹ جانا تھا، جہاں ایگزیکٹو کمیٹی کی ایک امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ بہت ہلکا سا ناشتہ کرنے کے بعد وہ تیار ہونے لگا۔ اسی اثناء میں اس کا سیل فون بجنے لگا۔ اس نے دیکھے بغیر کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم سر، عمر بات کر رہا ہوں۔ عمر، کیسے زحمت کی؟ وہ چونکا۔ آج دوپہر کا کھانا ہماری طرف کھائیے گا۔ اس وقت 11 بجے ہے، میں 2 بجے فارغ ہو جاؤں گا۔ تو ٹھیک ہے، ایڈریس معلوم ہے آپ کو؟ نہیں، آپ لکھوا دیں۔ ایڈریس نوٹ کرنے کے بعد وہ کچھ پل سوچتا رہا، پھر سر جھٹک کر بال بنانے لگا، اور ٹھیک 2 بجے وہ سادہ شلوار سوٹ میں عام سی شیورلیٹ کار میں اندرون لاہور میں نہایت انہماک سے گھر ڈھونڈ رہا تھا۔ گاڑی وہ خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سفید دروازے کے سامنے اس نے گاڑی روک دی۔ گلی اتنی کشادہ تھی کہ ایک کار کھڑی ہونے کے بعد ایک موٹر سائیکل سوار آسانی سے گزر سکے۔ اس نے کار کا ہارن بجایا۔ اگلے ہی پل سفید دروازے کا ایک پٹ کھلا اور عمر کی صورت نظر آئی۔ وہ خلاف معمول آج شلوار سوٹ پہنے ہوئے تھا، اور اس کے سر پر ٹوپی بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ کار کا دروازہ کھول کر نکل آیا۔ رسمی کلامات کی ادائیگی کے بعد عمر نے اسے اپنے ساتھ آنے کی دعوت دی۔ وہ دونوں قریبی مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے چلے گئے۔ واپسی پر وہ دونوں دوستوں کی طرح ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے، اور اتنے مختصر سے عرصے میں ہی عمر کو اندازہ ہو گیا کہ وہ بے باطن نہایت اچھا اور سادہ انسان تھا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے، نمروز علی خان کی نگاہ نے بے تابی سے اطراف کا جائزہ لیا، مگر ناکام لوٹ آئی۔ صحن خالی تھا، کچن سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اسے لے کر ڈرائنگ روم میں چلا آیا۔ بڑے بابا اور بابا جان وہاں پہلے سے ہی موجود تھے۔ نہ جانے اس کی آمد کے متعلق عمر نے انہیں کیا بتایا تھا کہ وہ ایک وزیر کو اپنے گھر دیکھ کر حیران نہیں تھے۔ سفیر کو سیاست سے زیادہ دلچسپی نہ تھی، جبکہ تاثیر تو سیاست کے دیوانے تھے، اور شو میں قسمت وہ ان کا پسندیدہ بھی تھا، اور اس کے انقلابی خیالات سے بے حد متاثر تھے۔ موضوع گفتگو ایسا ملا کہ باتوں کا پتہ ہی نہ چلا۔ چائے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد نمروز نے بڑے سکون سے اپنا مدعا بیان کیا۔ بابا جان ہونک سے اسے دیکھنے لگے۔ عمر نے ان کا ہاتھ دبا کر کچھ بھی بولنے سے روکا، جس پر وہ صرف ہنکارا بھر کر رہ گئے۔ کھانا لگ جانا چاہیے، میں دیکھتا ہوں، عمر کہتے ہوئے باہر نکل آیا۔ کھانا تیار ہے؟ اس نے کچن کے دروازے پر کھڑی صاحب کو دیکھا۔ جی سب تیار ہے۔ وہ کچن میں چلایا جائے۔ حجاب سلاد بنا رہی تھی۔ عمر کو دیکھتے ہی اسے تب چڑھ گئی۔ آج کچن کا سارا کام حجاب اور صاحب نے مل کر کیا، وہ بھی عمر کی وجہ سے، ورنہ حجاب تو ہر منٹ بعد رسیاں توڑانے لگتی۔
اگر عمر کا ڈر نہ ہوتا، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہمارے گھر ایسے کون سے پرائم منسٹر تشریف لائے ہیں جن کے اعزاز میں یہ سب ہو رہا ہے۔ وہ جل کر بولی۔ پرائم منسٹر سے کم نہیں ہے وہ ناقابل فہم سے لہجے میں بولا۔ بھیا بتائے نا کون آئے ہیں، ابھی پتہ چل جائے گا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ کھانا لاؤنج میں لگاؤ کارپیٹ پر، ٹیبل سائڈ پر کر دینا اور تم دونوں میرے کمرے میں اوپر چلی جاؤ۔ وہ حکم دے کر امی جان کے پاس چلا گیا۔ حجاب گمسم سی بیٹھی تھی، عمر کے اقدامات اس کے لیے ناقابل فہم تھے۔ لاؤنج میں صرف ایک صوفہ سیٹ کے ساتھ ٹی وی پڑا تھا۔ ٹیبل سائڈ پر کرنے کے بعد حجاب نے دسترخوان سجایا اور کھانا لگانا شروع کر دیا۔ کھانے میں مٹن اور چکن کی دو ڈشیں تھیں اور میٹھے میں فروٹ سیلڈ تھا۔ پانی رکھنے کے بعد صاحب نے بڑی امی اور امی جان کو ان کا کھانا کمرے میں ہی دے دیا اور خود اپنی اور صاحب کی پلیٹ تیار کرنے کے بعد وہ دونوں عمر کے کمرے میں چلی آئیں۔ اپی آپ کے خیال میں کون ہو سکتا ہے؟ وہ خود الجھی ہوئی تھی، اب مزید چڑھ گئی۔ اف مجھے کیا پتا، تو غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ صاحب نے منہ پھلایا۔ صاحب چندہ مجھے کیا پتا کون ہے، میں تو کچھ اندازہ لگانے سے بھی قاصر ہوں کہ اتنی اہم ہستی کون سی ہو سکتی ہے جس کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا ہے۔ وہ عاجزی سے اسے منانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد عمر کا کمپیوٹر کھول کر بیٹھ گئی۔ آپ ہی وہ برتھ ڈے کی پکچرز نکالے جو بھیا نے اپنے موبائل پر بنا کر کمپیوٹر میں سیو کی تھیں۔ وہ سر ہلا کر پکچرز کا باکس کھولنے لگی۔ صاحب کو تصویروں میں مگن چھوڑ کر وہ خود باہر آ گئی۔ سیڑھیوں کی ریلنگ کے پاس کھڑے ہو کر نیچے جھانکا تو عمر کسی کے ساتھ بیرونی دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ یقیناً یہ وہی مہمان تھا۔ حجاب کو صرف اس کی پشت نظر آئی۔ اس نے غور سے دیکھا۔ ایک لمحے کو اسے شبہ ہوا کہ وہ نمروز علی خان ہے اور اس خیال نے اس کے اندر ہلچل مچا دی، لیکن پھر اس نے سر جھٹک کر خود کو سنبھالا۔ وہ یہاں کیسے آ سکتا ہے، اس نے سوچا۔ رات کو بڑے بابا کے کمرے میں گول میز کانفرنس جاری تھی اور صاحب جلے پیر کی بلی کی مانند اندر باہر پھر رہی تھی۔ جب سکون سے کمپیوٹر پر بیٹھی کوئی ضروری انفارمیشن کو سیو کر رہی تھی۔ آپ کو کوئی پریشانی نہیں کہ اندر کیا بات ہو رہی ہے؟ آپ ہی دیکھیں نا سب اندر، آخر ایسی کیا بات ہے؟ صاحب بے چین ہو کر اس کے پاس آئی۔ تم اپنا ننھا سا دماغ مت تھکاؤ، جو بات ہوگی آخرکار پتہ چل جائے گی۔ حجاب نے کچھ لکھتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا۔ اور اگلی صبح ایسا ہی ہوا۔ وہ ایگزام دے کر لوٹی تو گھر میں عجیب سی ہلچل اور گہما گہمی کا سما تھا۔ منظر ماہرہ اپنی فیملیز کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ وہ ان سے ملنے کے لیے امی کی طرف جا رہی تھی جب عمر نے اسے آواز دی۔ حجاب وہ چونکی، یہ گھر پہ ہے؟ وہ پلٹی اور کچن میں آ گئی۔ وہ شیلف سے کمر ٹکائے پانی کا گلاس تھامے ہوا تھا۔ کچن میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ ہاں، ایگزامز کب ختم ہو رہے ہیں تمہارے؟ بدھ کو۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ تمہارے ایگزامز تک تمہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ اس کا لہجہ متوازن تھا۔ کس معاملے میں؟ وہ حیران ہوئی۔ شادی کے لیے تو میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ بدھ کو تمہارا آخری پیپر ہے اور جمعے کو تمہارا نکاح ہے نمروز علی خان کے ساتھ۔ اس نے بہت پرسکون لہجے میں دھماکہ کیا۔ کیسی ہولناک آتش زدگی ہوئی تھی اس کے وجود میں۔ اس کا تنفس چند لمحوں کے لیے سگنل پر رکی ٹریفک کی مانند جامد ہو گیا۔ وہ اپنے نسوانی وقار اور عزت نفس پر اس قدر خوفناک حملے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا یہ مہربان شوخ و شریر سا بھائی اسے زندہ دفن کرنے والی خبر بھی سنا سکتا ہے، اس کا تخیل کبھی یہاں تک نہ پہنچا تھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ موضوع ختم ہو گیا، مگر نہیں جانتی تھی کہ موضوع ہمیشہ کے لیے کھل گیا۔ وہ ساکت کھڑی عمر کو دیکھ رہی تھی جس کا چہرہ پرسکون نظر آ رہا تھا۔ وہ یکدم ہوش میں آئی تھی۔ خدا کے لیے عمر، مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دو مگر اتنی بڑی سزا مت دو۔ وہ پھپک کر رو پڑی۔ اندر باہر جھکڑ چلنے لگے۔ فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ افسوس تو مجھے اس بات کا ہے کہ تم نے مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں تو اپنے دل کی بات تم سے کی تھی، بہت مان تھا مجھے تم پر۔ تم ایک بار مجھ سے بات کرتی، مگر خیر وہ رکا۔ میرا یقین کرو عمر، ایسی کوئی بات نہیں۔ بس اب ختم کرو اس موضوع کو، کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ وہ اب بھی پرسکون نظر آ رہا تھا مگر اندر ایک طوفان اٹھا ہوا تھا۔ آخر یہ مان کیوں نہیں لیتی کہ یہ اس سے؟ میں نہیں مانتی کسی فیصلے کو۔ وہ زخمی شیرنی کی مانند گررائی۔ ماننا تو تمہیں پڑے گا کیونکہ عمر کی بات ادھوری رہ گئی۔ ماہرہ حجاب کو ڈھونڈتی وہیں آ گئی۔ ارے بھائی حجاب کہاں ہو تم؟ وہ تیزی سے سنک کی طرف مڑ گئی۔ نل کھول کر کتے ہی چھپا کے جلتی آنکھوں پر دے مارے مگر بے سود۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹتی اندر لے گئی۔ بھئی دلہن صاحبہ کا حال تو پوچھیں۔ اب سب کی توپہ کا رخ حجاب کی طرف ہو گیا۔ پھر تو وہ ہنگامہ مچا کہ امان صاحب ہی اس ارجنٹ قسم کی شادی پر حیران تھے، مگر خوشی اتنی زیادہ تھی کہ حیرانی پر غالب آ گئی۔ سب منصوبے بنانے لگیں کہ شاپنگ کب اور کہاں سے کی جائے، دینا دلانا کیا ہوگا، اور اس سارے قصے کے دوران حجاب گمسم بیٹھی رہی۔ رات میں ماہرہ اور منزہ کے جانے کے بعد وہ اوپر عمر کے کمرے میں آ گئی جو آج گھر میں ہی تھا۔ حجاب آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو وہ کمپیوٹر کے آگے جمع نظر آیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی آگے آ گئی۔ آؤ حجاب بیٹھو، اس نے کمپیوٹر سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ میں بیٹھنے نہیں آئی، مجھے اس ظالمانہ فیصلے کی وجہ بتاؤ۔ وہ پھٹ پڑی۔ عمر کا دماغ ہل کر رہ گیا۔ اس کا جی چاہا الٹے ہاتھ کا ایک بھرپور تماچا اس کے منہ پر دے مارے۔
مت بناؤ مجھے بیوقوف، وہ برس پڑا۔ مجھے صرف یہ بتاؤ تمہارے دماغ میں یہ خناس کس نے بھرا ہے کہ میں انہیں پسند؟ اس نے بے تابی سے لب کچلے۔ میں جانتا ہوں تم کبھی بھی قبول نہیں کرو گی کہ تم، اس نے دانستہ بات ادھوری چھوڑی۔ عمر مجھے تم سے اس ظلم کی توقع نہیں تھی، مجھے انصاف چاہیے۔ وہ وحشت زدہ سی ہو گئی۔ انصاف ہی تو کر رہا ہوں، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ کہاں کا انصاف کر رہے ہو؟ تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے؟ بس اب اور کچھ جاننے کی مجھے ضرورت نہیں۔ مجھے وہ بالکل پسند نہیں، میں تو ان کے ساتھ 5 منٹ نہیں گزار سکتی۔ ساری عمر گزارنا تو دور کی بات ہے۔ وہ بلک اٹھی۔ عمر کے جسم کا سارا خون اس کے دماغ کو چڑھ گیا۔ اگر حیا کا تقاضا نہ ہوتا تو پوچھ لیتا۔ 5 منٹ نہیں گزار سکتی تو وہ انگوٹھی اور شرٹ کون سی تنہائیوں کی یادگاریں ہیں؟ اس کی ضبط کی حد ٹوٹ گئی۔ مت بولو اتنے جھوٹ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، گھر میں سب خوش ہیں۔ تمہیں میرا یقین نہیں ہے؟ اتنا کچا اعتبار تھا تمہارا؟ وہ تڑپ اٹھی۔ دیکھو مجھے مجبور مت کرو، میں اپنی سطح سے نیچے آ جاؤں۔ اس کا لہجہ درشت ہو گیا۔ میں یہ شادی نہیں کروں گی، وہ سرکشی سے بولی۔ تمہاری شادی صرف نمروز علی خان کے ساتھ ہوگی، وہ قطعیت سے بولا۔ میں عین وقت پر انکار کر دوں گی۔ اس نے نیا داؤ کھولا اور عمر کا ضبط ہر بند توڑ گیا۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور الٹے ہاتھ کا بھرپور تماچا اس کے دائیں گال پر پوری قوت کے ساتھ پڑا۔ یہ تو تم نے ثابت کر دیا کہ تم اخلاقی طور پر نہایت گری ہوئی اور پست لڑکی ہو جو رشتوں کی نزاکت سے بالکل بے بہرا ہے۔ اب میری بھی سن لو، اگر تم نے ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی تو میں خود کو شوٹ کر لوں گا۔ اس نے انتہائی پسندی کی حد کر دی۔ حجاب کی روح میں قیامت سی مچ گئی۔ اس نے دھندلی نظر سے عمر کو دیکھا۔ نہیں ہے ضرورت مجھے تمہارا نام نہاد نسوانی وقار اور عزت نفس کی۔ میں تمہاری خوشی پوری کرنا چاہتا ہوں اور تم اپنے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بول چکی ہو۔ اس سے خون آشام آنکھوں سے اسے گھورا۔ اب دفع ہو جاؤ۔ وہ رخ موڑ گیا، حجاب گال پر ہاتھ رکھے دوڑتی ہوئی کمرے میں نکل گئی۔ رات بیتتی جا رہی تھی، نومبر کا اختتام تھا اور سرد ہوائیں چکراتی پھر رہی تھیں۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور باہر نکل آئی۔ صحن کی روشنی بند تھی، شاید کسی کو بھی آن کرنا یاد نہیں رہی تھی۔ وہ اتنے سرد موسم اور تاریکی میں ٹھنڈے فرش پر آ کر بیٹھ گئی۔ ستارے اپنا ایک تہائی سفر طے کر چکے تھے۔ حجاب کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا، مگر اب وہ بڑے سکون سے گپ اندھیرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے سر اٹھا کر ٹمٹماتے ستاروں کو دیکھا اور اس پل کو جب رب اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے، 2 آنسو سچے موتیوں کی طرح اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ وہ اپنے رب سے محو مناجات ہو گئی۔ میرے اللہ، تو جانتا ہے سچ کیا ہے، تو علیم ہے، تو خبیر ہے، تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ میں کیا کروں؟ کس سے انصاف مانگوں؟ جن ہاتھوں نے قدم قدم چلنا سکھایا تھا، آج وہی ہاتھ مجھے اندھے کنویں میں دھکیل رہے ہیں۔ میں کس کو بتاؤں؟ وہ شخص تو مجھے اپنی نگاہوں سے چھلنی کر دے گا۔ میں کیسے سامنا کروں گی اس کا؟ مجھے حوصلہ دے میرے مولا، صبر عطا کر۔ بے شک تو سب سے اچھا مددگار ہے۔ وہ ٹوٹ رہی تھی۔ اس کی روح بڑی خواب پرور تھی۔ اس کے خواب اس کا اثاثہ تھے۔ وہ اپنے خوابوں کا نقصان کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور اس کے خوابوں میں کہیں بھی نمروز علی خان کا ہیولہ نہیں تھا۔ نہیں، کبھی نہیں عمر، میں اتنی فراخ دل نہیں ہوں کہ تمہاری بدگمانی کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھوتا کر لوں۔ میں اپنے آپ کو بے قصور ثابت کر کے رہوں گی، اور نمروز علی خان، مجھے سب سے زیادہ شک آپ پر ہی ہے، اور اگر اس سب میں آپ کا ہاتھ ہے تو پھر آپ نے حجاب تاثیر کو غلط سمجھا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گی حجاب تاثیر کس بلا کا نام ہے۔ وہ وحشت سے سوچتی اٹھ کھڑی ہوئی، نس نس میں زہر دوڑ رہا تھا۔ اگلے دن کا روشن سورج طلوع ہوا اور ہر سو اپنی کرنوں کا جال سا پھیلا گیا۔ اس نے نیم گرم پانی سے ایک طویل بات لیا۔ ٹوٹ کر جڑنے کا عمل رونما ہو رہا تھا۔ تڑکتے ہوئے اعصاب پر قابو پانا کچھ آسان بھی نہ تھا۔ اس نے بالوں کو سلجھاتے ہوئے دل میں ایک نئی جنگ جیتنے کا عزم مصمم کیا اور باہر آگے ڈٹ کر ناشتہ کیا، یونیورسٹی کے لیے تیار ہونے لگی۔ حسب معمول عمر اسے چھوڑنے گیا تھا۔ گیٹ پر رکتے ہوئے اس نے روٹین کے انداز میں سوال کیا تھا، پیسے چاہیے؟ 1 منٹ، حجاب نے کہتے ہوئے حسب عادت اپنا ہینڈ بیگ چیک کیا، پھر سر ہلایا۔ ہاں۔ وہ والیٹ نکالنے لگا، 3 سرخ نوٹ اس کے ہاتھ میں تھمائے اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ ایگزامز کے دوران بھی اس کا دھیان موجودہ صورتحال کی طرف رہا۔ کل اس کا آخری پیپر تھا اور ہر بار کی خود کو دی گئی تسلی کہ ابھی 2 دن ہیں، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا کے باوجود اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ واپسی پر وہ حسب عادت سڑکوں پر غور کر رہی تھی جب عمر کی آواز کانوں پر ٹکرائی۔ حجاب، آج امی جان کے ساتھ چلی جانا مارکیٹ، جو لینا ہو اپنی پسند سے لے لینا۔ حجاب کا دل ایک لمحے کو تھم گیا۔ اچھا، اس کے اچھا میں نہ ہاں تھی اور نہ وہ الجھ گیا۔ گھر پہنچتے ہی صاحب اس کے پیچھے پڑ گئی کہ مارکیٹ چلیں۔ حجاب اسے لے کر کمرے میں آ گئی۔ اس دن کمرے میں عمر کی امی اور ابو لوگوں سے کیا بات ہوئی تھی؟ اس نے بلا تمہید کہا۔ کچھ خاص نہیں، بھیا نے، صاحب نے بات ادھوری
صاحب کی بات ادھوری رہ گئی، عمر اندر داخل ہوا۔ آگے میں بتاتا ہوں، تم جاؤ چائے بنا کر لاؤ اچھی سی۔ عمر نے اسے صاف ٹہلایا۔ ہاں تو کیا پوچھ رہی تھی تم؟ وہ صاحب کے جانے کے بعد اس کی طرف مڑا۔ یہی نہ کہ میں نے سب کو کیسے قائل کر لیا، ایک طویل مار کا لڑا ہے میں نے۔ یہ لوگ اتنے لبرل نہیں ہیں کہ میں انہیں تمہاری طوفانی محبت کی دردناک کہانی سناتا تو وہ تمہیں گلے لگاتے اور ہنسی خوشی شادی کی تاریخ رکھ دیتے۔ بہت وقت لگا سب کو یہ سمجھانے میں کہ وہی تمہارے لیے بیسٹ چوائس ہے۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ وہ بھی خاموشی سے پاؤں کے انگوٹھے کی مدد سے زمین کو ریتتی رہی۔ اسے لگا تھا وہ کوئی اقدام کر لے گی، مگر پلک جھپکتے ہی 2 دن گزرے اور اسے ایک فون تک کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ فون کرتی بھی کیسے؟ جب سے عمر کے ہاتھوں اس کے سیل فون کا کباڑا ہوا تھا اس نے نیا سیل ہی نہیں لیا تھا۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا سم کارڈ کدھر گیا۔ جمعے کا دن بہت خوبصورت اور روشن طلوع ہوا۔ اس نے نس نس میں ایک اذیت اترتی محسوس کی۔ وہ جان گئی تھی کہ اسے بہرے طور تقدیر کے اس رخ کو تسلیم کرنا ہوگا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی اس چہل پہل کو دیکھتی رہی جو گھر بھر میں برپا تھی۔ دوپہر کے بعد آپی منزہ اسے اپنے ساتھ پارلر لے گئیں۔ وہ جیسے کسی مجسمے کی صورت اختیار کر گئی تھی، بے حس و حرکت۔ مختلف اقسام کے ماسک اور فیشل کے بعد پیڈی کیور مینی کیور کی باری آئی۔ 3-4 گھنٹوں کی مسلسل محنت رنگ لائی اور دمک اٹھی۔ منزہ نے گھر فون کر دیا تھا کہ عمر کو لہنگا اور دوسرے لوازمات کے ساتھ بھیج دیں۔ کچھ دیر بعد عمر آ گیا۔ آپی مجھے عمر سے ملنا ہے۔ ابھی آپ مجھے مل لینے دیں، بعد میں تو کوئی مجھے رونے بھی نہیں دے گا۔ وہ خود پر ضبط کے بندھن باندھتی ہارنے لگی تھی۔ منزہ نے بے اختیار اس کو خود سے لگا لیا۔ تمہاری جیسی قسمت کس کی ہے پاگل، خوشی کا موقع ہے، روتے نہیں ہیں۔ بھیجتی ہوں اسے۔ وہ جاتے ہوئے بیوٹیشین کو بھی ساتھ لے گی۔ کچھ دیر بعد عمر اندر آ گیا۔ وہ یک ٹک چند پل اسے دیکھتی رہی، پھر دوڑ کر اس کے سینے سے لگی اور بے اختیار رونے لگی۔ عمر میرے بھائی، میرے چاند، مجھے معاف کر دو، میں بہت بری ہوں، بہت برا کیا میں نے، مجھے معاف کر دو، مجھ سے ناراض مت ہونا ورنہ جی نہیں پاؤں گی۔ میں وہ رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ عمر کا دل لمحوں میں اس کی طرف سے صاف ہو گیا۔ وہ آنسو ضبط کرتا اس کی پشت تھپ تھپاتا رہا۔ وہ پاگلوں کی طرح روئے چلی جا رہی تھی۔ ناچار اسے زبردستی خود سے الگ کرنا پڑا تھا۔ اس نے اس کے آنسو صاف کیے اور سر چوما۔ مجھے تجھ سے اور زیادہ محبت ہوتی جا رہی ہے حجاب۔ اس کے آنسو خفی تھے۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں حجاب، میری دعا ہے اللہ تمہیں خوشیاں دے بہت زیادہ، تمہاری خاطر ہی تو یہ سزا قبول کر رہی ہوں۔ اس بار آنسو دل پر گرے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ چلا گیا۔ بیوٹیشین نے آتے ہی برق رفتاری سے کام شروع کر دیا تھا۔ وہ حیرانی سے اپنے سامنے پھیلے خوبصورت لہنگا سیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ رہ نہ سکی۔ تمہارے سسرال سے آیا ہے، تمہارے ان کی فرمائش ہے کہ تمہیں یہ لباس فاخرہ پہنایا جائے۔ وہ مسکراتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ حجاب نے خالی خالی نظروں سے بلڈ ریڈ لہنگے سیٹ کو دیکھا جس پر زرکون اور گولڈ کا بہت شاندار کام تھا اور جس کی چمک دمک اور دیدہ زیبی آنکھوں کو کھو رہی تھی۔ جس وقت وہ گھر پہنچی مغرب کی اذان ہو چکی تھی۔ فیملی اور محلے سے مختصراً افراد کو مدعو کیا گیا تھا اور نمروز علی خان کے ساتھ بس 8-10 افراد تھے۔ کھانا سرو کرنے سے پہلے نکاح ہو گیا۔ حجاب نے بہت ذلت اور توہین محسوس کی تھی نکاح نامے پر سائن کرتے وقت۔ اس لمحے اس کا جی چاہا تھا ایک پل کو وہ صاف انکار کر دے، پھر دھیان میں عمر کی دھمکی آئی تو دل چاہا کہ دھاڑے مار مار کے روئے۔ کسی قسم کی کوئی رسومات نہیں کی گئی تھیں۔ رخصت ہوتے سمے اس نے اپنے صبر اور ضبط کو آزمایا تھا اور ایک آنسو نہیں بہایا تھا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ کس نے اس کو گاڑی میں بٹھایا تھا، کس نے چادر ٹھیکی تھی، مگر اس لمحے اسے پوری طرح ہوش آ گیا تھا جب خوشبوؤں میں بسا نمروز علی خان اس کے برابر آ کر براجمان ہوا تھا۔ حجاب کا جھکا ہوا سر کچھ مزید جھک گیا تھا۔ گاڑیاں بڑی تیزی سے نمروز مینشن کی طرف بڑھتی چلی گئیں۔ گاڑی رکنے پر اس نے سیاہ ماربل سے مزین عمارت کو دیکھا جس پر نمروز مینشن پوری شان سے لکھا ہوا تھا۔ کتنی ملازماؤں نے اسے بڑھ کر سنبھالا تھا، کس نے اس کا لہنگا تھاما۔ وہ لاعلم تھی۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے اس کی نظر اس صوفے پر پڑی جہاں بیٹھ کر اس سے بڑی رعونت اور نفرت سے کہا تھا، آپ کے اور میرے بیچ صدیوں کا فاصلہ ہے، مجھے آپ کے اس سیٹ اپ کا حصہ بننے کا کوئی شوق نہیں، ہمارے درمیان کوئی آئندہ تو نہیں ہے نا مسٹر خان۔ اور اس وقت وہ جانتی تھی کہ اس کی پیشانی پر نمروز علی خان کا نام کتنے جلی حروف میں درج تھا۔ اس نے شاہانہ انداز میں سجے ہوئے بیڈ روم پر ایک بے تاثر نگاہ دوڑائی اور سر کراؤن سے ٹکا دیا۔ تو بالآخر فتح آپ کی ہوئی نمروز علی خان، ہرا دیا آپ نے مجھے، ختم ہو گیا میرا غرور، خاک ہوئی میری انا۔ اس نے شکستگی سے سوچا۔ بڑے سکون سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا، پھر آہستہ سے پلٹا، دروازہ بند کیا۔ سیاہ سادہ رنگ کے شلوار سوٹ میں وہ اس کے مقابل آن بیٹھا، اپنی تمام تر وجاہتوں سمیت۔ وہ کسی بھی طرح نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں تھا۔ حجاب سے نظریں نہیں اٹھائی گئیں۔ پور سجی وہ اس کے سامنے تھی۔ وہ اسے دیکھتا جا رہا تھا، یک ٹک ساکت و صامت بیٹھا، پھر اس نے دونوں ہاتھوں میں حجاب کا چہرہ تھام لیا۔ ناگواری کے شدید ترین احساس نے حجاب کے اندر ڈیرا آن جمایا۔ اس کا جی چاہا وہ وہاں سے غائب ہو جائے۔
وہ اس کے کانوں میں رس گھول رہا تھا، وہ پرت در پرت اسے کھولتا اس پر کھلتا چلا گیا۔ رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی، وہ عشق کی انتہا پر تھا۔ اس نے کاملیت کی اس حد کو چھو لیا تھا جو اس کے نزدیک عشق کی انتہا تھی۔ ایک خوشبودار سفر تھا، ایک خوشبودار رات تھی۔ وہ ریشم کی بھول بھلائیوں میں گم ہوتا چلا گیا۔ جنون جان لینے والا تھا اور دیوانگی پاگل کر دینے والی تھی۔ وہ محبت نہیں کر رہا تھا، وہ تو عبادت کر رہا تھا۔ اس کی شدتیں اپنے کمال کو چھو چکی تھیں۔ اس نے خوشبودار ریشم سے وجود کو سینے میں سمو لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اب اس دنیا میں پانے کو اور کیا ہے؟ کیا اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہے؟ کمرے میں بہت سحر انگیز نیلگوں اجالا تھا۔ حجاب کی آنکھ کھلی تھی اور سیدھی نمروز سے جا ٹکرائی۔ وہ اسے بازوؤں کے حلقے میں لیے مکمل طور پر غافل تھا۔ اس نے الگ ہونا چاہا مگر ادھر گرفت مضبوط تھی۔ اس نے تھک کر سر اس کے بازو پر رکھ دیا۔ اس کی مہک اس کے وجود پر حاوی ہو گئی۔ یک لخت گزری رات کے مناظر کی ریل سی چلنے لگی۔ اس کے ذہن میں نمروز کی آواز کے سائے دوڑنے لگے۔ عشق آخرکار بے حجابی کا تمنائی ہوتا ہے میری زندگی۔ کاش میں تمہیں بتا سکوں کہ تم مجھے کتنی عزیز ہو۔ خدا کی قسم اگر تمہیں حاصل نہ کرتا تو مر جاتا۔ کبھی غرور نہیں کیا میں نے، نہ حسب و نسب پر، نہ مال و منال پر، نہ چہرے پر، نہ رتبے پر، مگر آج دل چاہ رہا ہے ساری کائنات کو چیخ چیخ کر بتاؤں کہ ہاں یہ حجاب تاثیر میری ہے، یہ جو بڑی منفرد سی ہے، جو بہت تیکھا بولتی ہے، صرف میری ہے۔ اس کے وجود پر میرے نام کی مہر لگ گئی۔ اب یہ صرف میری ہے۔ میری جان ہرانا نہیں چاہتا، تجھے جیتنا چاہتا ہوں۔ حجاب میں سختی سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک ناقابل برداشت تھی۔ اس کی مسکراہٹ ایک پل کے لیے اس کے لبوں سے جدا نہیں ہوئی تھی۔ شدت اور اتنی بے تابی، محبت اور اتنی وارفتگی، اتنی بے خودی اور اتنی احتیاط۔ اس نے حجاب کو یوں سنبھالا تھا گویا وہ نازک کانچ کی گڑیا ہو۔ حجاب کو اب حیرت ہو رہی تھی، اس کی اتنی شدید دیوانگی اور والہانہ چاہت پر اس کے اعصاب کیسے قائم تھے۔ اسے اپنے سخت جان ہونے پر حیرت ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ نیند میں جا چکی تھی۔ نمروز کی آنکھ کھلی تو کمرے میں تیز روشنیاں تھیں اور شاید اس کی آنکھ بھی ان کی وجہ سے ہی کھلی تھی کیونکہ اسے اندھیرے میں سونے کی عادت تھی۔ اس نے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ حجاب اسے آئینے کے سامنے بیٹھی بال بناتی نظر آ گئی۔ اس نے آہستگی سے بستر چھوڑ دیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ یس، صدف اندر آ گئی۔ خان بی بی صاحبہ کے گھر سے ان کے بھائی اور بہن تشریف لائے ہیں ناشتہ لے کر۔ اس نے نظریں جھکا کر ادب سے کہا، ناشتہ لے کر؟ اس کے ماتھے پر شکن آ گئی۔ یہ رسم ہے، صدف آہستگی سے بولی۔ اچھا آ رہے ہیں۔ وہ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ صدف آگے بڑھ آئی۔ سلام بی بی، شادی مبارک ہو۔ اس سے خلوص سے دعا دی۔ حجاب نے ایک نگاہ غلط اس پر ڈالی اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ اسی لمحے کو صدف کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس طرح تو کبھی خان نے بھی نہیں اس کے ساتھ برتاؤ کیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد وہ کریم کلر کے کرتا شلوار میں سر تولیے سے رگڑتا باہر آیا تھا۔ تولیہ ایک طرف پھینکا اور آئینے کے آگے کھڑا ہو کر بال بنانے لگا۔ حجاب آئینے کے سامنے بیٹھی اب نیل پالش ریموو کر رہی تھی۔ وہ ہیئر برش رکھنے کے لیے جھکا اور اسے دونوں شانوں سے تھام لیا۔ صبح بخیر زندگی، وہ بہت دھیرے سے مسکرا کر کہا تھا۔ حجاب سے نظریں نہیں اٹھائی گئیں۔ حیا سے وہ سرخ پڑ گئی۔ وہ دلکشی سے ہنسا۔ یہ تم ہو حجاب؟ مجھے یقین نہیں آتا۔ کوئی مزاحمت نہیں، کوئی غصہ نہیں، اتنی فرما برداری، کچھ تو بولو یار۔ اس نے حجاب کو جھنجھوڑ ڈالا۔ اسی وقت دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ وہ دونوں چونک گئے۔ چلو، وہ سیدھا ہوتے ہوئے بولی۔ حجاب بھی اٹھ کھڑی ہوئی، آنچل سر پر ڈالا اور اس کی مائت میں چل پڑی۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر اسے حیرت کا خوشگوار جھٹکا لگا۔ صاحب، عمر، مائرہ آپی اور مدثر بھائی موجود تھے۔ وہ مائرہ آپی کے گلے لگ گئے۔ کیسی ہو میری بنو؟ آپی نے شرارت سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں۔ وہ ان سے الگ ہو کر صاحب سے ملنے گئی، پھر مدثر بھائی کی طرف مڑی۔ انہوں نے سر پر پیار دیا تھا۔ ٹھیک ہو جی بھائی، وہ کہہ کر عمر کی طرف مڑی۔ عمر نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور بھووں کو جنبش دی۔ وہ بے ساختہ اس سے لپٹ گئی۔ نمروز کو جھٹکا لگا تھا۔ خوش ہو؟ عمر نے پوچھا۔ ہاں، اس نے نگاہ جھکا لی۔ کچھ دیر بعد وہ سب ڈائننگ ہال میں ناشتے کی میز کے گرد جمع تھے۔ وہ سب آپس میں محو گفتگو تھے اور حجاب سر جھکائے پلیٹ میں چمچ ہلاتی رہی۔ کچھ دیر بعد مائرہ آپی اسے اٹھا کر اس کے کمرے میں لے آئی۔ حجاب ادھر دیکھو۔ جی آپی، اس نے نظر اٹھائی۔ خوش ہو؟ جی۔ اسے حیرت ہوئی، کیا انہیں میرے وجود پر نمروز علی خان کی مہریں نظر نہیں آ رہیں؟ پھر بات بدل دی۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں کہہ رہی ہوں کہ ذرا دھیان سے۔ کیا پیس ہے تمہارا شوہر؟ اتنا نقصق سے درست جیسے آرڈر پر تیار کروایا گیا ہے، خیال رکھنا۔ اسے ہنسی آ گئی۔ کہیں نہیں جانے والے وہ؟ اچھا، رونمائی میں کیا ملا؟ انہوں نے تجسس سے پوچھا۔ رہنے دے، کیا کریں گی دیکھ کر؟ اس نے ٹالا۔ ارے اتنا امیر شوہر ہے تمہارا اور تم، ان کی بات ادھوری رہ گئی۔ دروازہ کھول کر وہ سب اندر چلے آئے۔ کچھ دیر مزید خوشگوار موڈ میں باتیں کرنے کے بعد وہ جانے کے لیے اٹھ گئے۔ نمروز انہیں چھوڑ کر آیا تو وہ بیڈ پر نیند دراز، جانے
کن سوچوں میں گم تھی۔ وہ اس کے نزدیک بیٹھا تو وہ چونکی۔ وہ چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس کا مہندی سے نقش و نگار سے بھرا ہاتھ تھام لیا۔ اسے کرنٹ لگا، اس نے فوراً ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچا، وہ محفوظ ہوا۔ تمہارا یہ اسپورٹس مین والا اسپرٹ، یہ مسلسل لڑنا، ہارنا مارنا بہت اچھا لگتا ہے۔ حجاب تمہیں تو آرمی میں ہونا چاہیے، اس نے دانستہ چھیڑا۔ امریکی کہاوت ہے "Then you have cake you wanted cherries too"۔ پہلے مجھے صرف حجاب چاہیے تھی، اب اس کی توجہ بھی چاہیے۔ وہ اسے مزید چڑھا رہا تھا۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اتری، مگر اس نے بازو تھام کر وہیں روک لیا۔ ابھی تو میں تمہیں ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں، بیٹھو ادھر۔ اس کے لہجے میں تحکم دھر آیا۔ وہ بےتابی سے ہونٹ کاٹنے لگی، تھوڑی جھکائی بھنور ایک دم سے نمایاں ہو گیا۔ نمروز نے بے اختیار جھک کر اسے چوما۔ وہ پلکیں جھپک کر آنسو روکنے لگی، اور اس لمحے نمروز کو اس پر بے انتہا پیار آیا تھا۔ اس سے حجاب کو بازو میں بھینچ کر خود میں جذب کر لیا۔ حجاب کی سانس رکنے لگی۔ 2 گھنٹوں بعد مجھے اسلام آباد جانا ہے، 2 دن سے پہلے واپس نہیں آ سکوں گا۔ تم تیار ہو جاؤ، میں ادھر چھوڑ جاتا ہوں، ادھر تمہیں چھوڑتا جاؤں گا۔ نمروز نے اس کی مزاحمت پر آہستگی سے اسے چھوڑ دیا اور اس کو بتا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ ڈریسنگ روم سے باہر آئے تو حجاب بھی لباس بدل چکی تھی۔ اس کے پسندیدہ پنک لباس میں وہ جھک کر سینڈل پہننے لگی تھی۔ نمروز کا دل پوری شدت سے اس کی طرف کھینچا تھا۔ وہ بے اختیار آگے بڑھ آیا۔ 1 منٹ وہ گھٹنوں کے بل جھک گیا، ہاتھ بڑھا کر سینڈل اس کے ہاتھ سے لی اور اس کو خود پہنا دی، پھر اسٹرپ بند کرنے لگا۔ حجاب حیرت سے آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا اعلیٰ نسب، بلند رتبہ شخص، اونچا، پورا، خوش بخت اور اتنا بلند، یوں جھکا ہوا، اسے عجیب سے احساسات کا شکار کر گیا۔ ہم تو فلک کے لوگ تھے، ساکنانِ قریہ ماہتاب تھے، تو تمہارے ہاتھ کیسے آ گئے؟ ہم تو بڑے نایاب تھے۔ وہ بڑے دلکش لب و لہجے سے شعر پڑھتا اس کے نزدیک ٹک گیا۔ وہ جو ساکت بیٹھی تھی چونک کر سیدھی ہوئی۔ اتنی خاموش کیوں ہو حجاب؟ وہ مضطرب ہوا۔ حجاب نے آگ اگلتی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں آپ سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں کرنا چاہتی، مگر اتنا بتا دینا ضروری سمجھتی ہوں کہ آپ ہرگز میرا انتخاب نہیں ہیں، اور نہ میرے گھر والوں کا۔ میرے لیے یہ سارا عمل سراسر آپ کی ہٹ دھرمی اور بے جا مداخلت کا نتیجہ ہے۔ مجھ سے کوئی توقع مت رکھیے گا۔ وہ سرد لہجے میں بولتی اٹھ گئی۔ نمروز کو قطعی حیرانی نہیں ہوئی، وہ اس سے ایسے ہی رویے کی توقع کر رہا تھا۔ اسے پتہ تھا یہ خاموشی بے وجہ نہیں، وہ بولے گی نہیں، پھٹے گی، اس کے دلکش لبوں سے لعنت و ملامت کے انگارے برسیں گے، مگر وہ جانتا تھا وہ پھر بھی خسارے میں نہیں رہے گا۔ وہ بالآخر اس کی ہو گئی تھی۔ تم میرے نکاح میں اپنی مرضی سے آئی ہو، میں ہر الزام سے بری ہوں، وہ تلخی سے بولا۔ حجاب کے اندر زہر سا پھیلنے لگا۔ چہ خوب ایک چوری اور سینہ زوری، وہ بھی تلخ ہوئی۔ میں بہت سے افراد کی موجودگی میں لایا ہوں تمہیں اس گھر میں، یعنی کہ باضابطہ طور پر۔ اتنا شقی، اتنا بے حس۔ حجاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے خواب بہت قیمتی تھے، برباد کر دیا آپ نے مجھے۔ کیوں؟ مجھ میں کیا کمی ہے؟ وہ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ انسانیت نہیں ہے آپ میں۔ اس نے آنسو ضبط کیے۔ بند کرو یہ الزام تراشی، تم اول و آخر میری ہو، اور تمہیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ وہ سرد مہری سے بولا۔ میں اس حقیقت کو تسلیم کر چکی ہوں۔ وہ آنکھیں پوچھتی اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ نمروز کا جی مکدر ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ پورچ میں آ گیا۔ اس نے لینڈ کروزر کا دروازہ کھولا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ دروازہ ایک دھماکے سے بند کرنے کے بعد اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ٹائروں کی چرچراہٹ فضا میں گونجی اور لینڈ کروزر گولی کی رفتار سے گیٹ سے نکلی۔ سارے راستے ان کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی، مگر جب وہ گھر کے نزدیک پہنچے تو اس نے گاڑی کی رفتار دھیمی کی۔ اپنا دماغ سیٹ کر لینا، 2 دن بعد آؤں گا تمہیں لینے، ابھی اندر نہیں آ سکتا، وقت نہیں ہے میرے پاس، وہ بہت اسپاٹ لہجے میں بولا۔ وہ خاموشی سے ونڈ شیلڈ کے پار دیکھتی رہی۔ گاڑی رکی، چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے شانوں کے گرد بازو دراز کر کے اسے خود سے قریب کیا، پیشانی کو چوما اور ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھول دیا۔ وہ شال کو مضبوطی سے لپیٹتی اتر گئی، مڑ کر نہیں دیکھا۔ گاڑی اس کے پیچھے تیزی سے سٹارٹ ہوئی اور بیک ہوتی ہوئی مڑ گئی تھی۔ گھر پہنچتے ہی وہ سرتاپا بدل گئی، وہی ہنستی مسکراتی خوشباش سی۔ حجاب گھر میں ایک ہلچل مچ گئی تھی۔ وہ 2 دن اس نے بڑے بھرپور گزارے تھے، اور اسے ایک پل کے لیے وہ یاد نہ آتا اگر کوئی اس کا ذکر نہ چھیڑ دیتا۔ اس نے امی جان اور بڑی امی کے ڈھیر سوالوں کو بڑی خوش دلی سے سنا تھا اور انہیں اطمینان بخش جواب بھی دیے تھے۔ عمر کے ساتھ اس کی نشست جم ہی نہ سکی، اور سچ تو یہ تھا وہ خود میں ہمت بھی نہیں پاتی تھی۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت وہ گہری نیند میں تھی، اگرچہ دسمبر شروع ہو چکا تھا اور دن بھی بہت چھوٹے تھے، مگر وہ پھر بھی سو رہی تھی جب صاحب نے آ کر اسے بری طرح جھنجھوڑا۔ حجاب اپی اٹھ جائیں، بھائی جان آ گئے ہیں۔
सोने दो, वो लिहाफ में मुंह देकर फिर गाफिल होने को थी। साहब में झिलाकर लिहाफ खींचा। उसी दम नमरोज ने अंदर कदम रखा। वो चिल्लाई थी, साहब दफ़ा हो जाओ, सोने दो मुझे। उसने लिहाफ वापस खींच लिया। साहब बेतहाशा शर्मिंदा हुई। असल में आप ही की नींद बहुत गहरी है, कोई उन्हें सोते से उठाए तो। खुजालत मिटाने को वो बोली। नमरोज ने उसे टोक दिया। इट्स ओके गुड़िया, आप जाओ, हम खुद आपकी आप ही को देख लेते हैं। वो मुलायमत से बोला। वो शुक्र मनाती भाग गई। दूसरी तरफ गालिबन हिजाब भी उसकी आवाज़ सुन चुकी थी, इसलिए लिहाफ हटाती उठ बैठी। वो उसके नज़दीक बेड पर बैठ गया। आप कब आए? बाल समेटते हुए इसने सोए सोए लहजे में इस्तफसार किया। कुछ देर पहले, वो उस पर नज़र जमाते हुए बोला और उसका हाथ थाम लिया। हिजाब ने आंखें मसलते हुए एक तवील जमाई ली और टांगे बेड से नीचे लटका दी। मैं मुंह धोकर आती हूँ। वो हाथ छुड़ाती उठ खड़ी हुई। जब वो वापस आई, साहब चाय रख के जा चुकी थी। नमरोज अब बड़े इत्मीनान से उसकी जगह नीम दराज था। हिजाब एक तरफ बड़ी कुर्सी पर बैठ गई और चाय का मग उठाया। नमरोज ने उस दानिस्ता रखे जाने वाले फासले को नोट किया था। क्या सोचा है तुमने? हिजाब ने भवें झुकाकर उसे देखा। किस बारे में? अपनी ज़िंदगी के बारे में। वो बराह रास्त उसे देखते हुए बोला। उसने नखुवत से सर झटका। अब क्या सोचना? क्या मतलब? उसने भवें सुकेड़ कर कहा। अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने के सारे इख्तियारात तो मैं आपको दे चुकी हूँ, उसने बड़े सुकून से कहा। नमरोज़ अली ख़ान के दिल में ठंड पड़ गई। वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। ये आज के दिन की पहली मुस्कुराहट थी। शुक्रिया मेरी ज़िंदगी, वो वालेहाना अंदाज में बोला। वो खामोशी से चाय पीती रही। खाना बेहद खुशगवार माहौल में खाया गया था। नमरोज़ को वीआईपी ट्रीटमेंट मिला था, जिस पर वो बेहद हैरान होने के साथ साथ खुश भी था। उसने एक घर से और उससे मुंसलिक रिश्तों की अहमियत को शिद्दत से महसूस किया था। वो खुद इकलौता होने की बिना पर हमेशा घर से दूर हॉस्टल्स में रहा, फिर न्यूयॉर्क चला गया। बुनियादी तौर पर वो सर्द मिजाज और तन्हाई पसंद था, जिसने रिश्तों के खूबसूरत एहसास को नहीं बरता था। वापसी का सफ़र बेहद खूबसूरत था। हिजाब शॉकिंग पिंक कामदार सूट में हल्के फुल्के मेकअप के साथ बेहद खूबसूरत लग रही थी, या शायद ये उसकी नज़रों का कमाल था। आंखों में तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राह में जल गए। मुझे सहल हो गई मंजिले के, हवा के रुख भी बदल गए। आंखों में ढेरों चमक लिए मुस्कुराते हुए उसने शेर पढ़ा था। हिजाब से नज़रें नहीं उठाई गई। अगले रोज़ वलीमा की तकरीब थी। एक शानदार फंक्शन था। एक जहाने रंगो बू था। हिजाब में सफ़ेद रंग का आलीशान लिबास ज़ेबतन किया था, जिसके साथ सफ़ेद हीरों का सेट था। नमरोज़ ने स्याह डिनर सूट पहना था। उनकी जोड़ी बेहद मुकम्मल और शानदार थी। हर आंख में उनके लिए सताइश थी, हर नज़र में उनके लिए सराहत थी। एक शानदार जश्न था जिसमें बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े लोग थे। वो भी कोई ब्यूरोक्रेट था जिससे नमरोज़ ने मुस्कुराकर उसका तारुफ करवाया था। माय वाइफ हिजाब अली ख़ान। वो बस तकदीर की इस मोड़ पर हैरान थी, या शायद शशदर। कल तक वो सिर्फ हिजाब तासीर थी, जिसकी शनाख्त एक सहाफ़ी और कालिम निगार की हैसियत थी, और आज वो एक सियासतदान की बीवी थी। मीडिया ने एक तूफ़ान बर्पा कर दिया था। हर चैनल और अखबार के नुमाइंदे इस ब्रेकिंग और शॉकिंग न्यूज़ की इत्तला सबसे पहले नशर करना चाहते थे। इस वक्त भी वो सहाफ़ी और चैनल एंकर्स के हजूम में घिरे खड़े थे जब मुनज़्ज़ा वहाँ आई। आपने अमली तौर पर साबित कर दिया सर जी कि आपको अखबार वाले हमसे ज़्यादा प्यारे हैं। उसने आप भरकर इजहार अफसोस किया। दबे दबे कह के उभरे। क्या आप भी उम्मीदवारों में शामिल थी? किसी मंचले ने उल्टा सवाल दाग दिया। एक बार फिर कह के उभरे। अब क्या फ़ायदा? मुनज़्ज़ा ने मायूसी की अदाकारी की। उसी वक्त सना आ गया। हिजाब उसे देखकर बेसाख्ता आगे बढ़ी, मगर कमर के गिर्द हमायल नमरोज़ का बाजू उसकी राह में रुकावट बन गया। कैसी हो हिजाब? वो शायद उसके गले मिलना चाहती थी, मगर नमरोज़ को उसके इतने करीब देखकर वो खुद पीछे हट गई। फ़ाइन, तुम कैसी हो? हिजाब मुस्कुराई। मैं भी ठीक हूँ, तुमने बताया नहीं। यूँ अचानक इतना बड़ा सरप्राइज़। वो चुप हो गई, चेहरा जोशो खुशी से गुलजार हो रहा था। सरप्राइज़ इसी तरह के होते हैं मिस सना, वो बोला तो वो कुछ झिझक कर मंजर से हट गई। वो दोनों भी आगे बढ़ गए। वो उसे मुख्तलिफ लोगों से मिलवाता रहा। फिल्म नगरी से वाबस्ता हुकूमती अरकान, बड़े बुलंद मर्तबा लोग उससे मिल रहे थे, उसे सराह रहे थे। व्हाट अ ब्यूटीफुल कपल, राना शौकत सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा था। व्हाट अ परफेक्ट मैच, किसी दूसरे ने सराहा था। वो बस खाली खाली नज़रों से इर्द गिर्द वकूफ़ पजीर होने वाले वाक़यात को देख रही थी, जब सब कुछ यकदम बदल गया। मिडिल क्लास हिजाब तासीर आज हिजाब अली ख़ान थी। उसकी शनाख्त बदल गई थी, उसका नाम, उसकी पहचान बदल गई थी। तकदीर ने उसे एक ही वार से उसके कसबल निकाल दिए थे, क्योंकि जो झुकना नहीं जानते वो टूट जाते हैं। वो वक्त की इस करिश्मा साजी पर हैरान थी। वो उसे लिए हुए डांस फ्लोर पर आ गया। उसे इन रस्मों को बरतना नहीं आता था। वो इस माहौल का हिस्सा नहीं थी, ना ही उनकी यादें, मगर फिर भी वो इस शख्स के करीब थी जिसके करीब होने की ख्वाहिश उसके दिल ने कभी नहीं की थी। उसके गिर्द नमरोज़ अली ख़ान के बाजू का घेरा तंग था, उसका सर उसके शाने पर था। वो शहजादों की सी आन बान रखने वाला शख्स उसके करीब था। जाने कितनी निगाहों में हसद और रश्क था।
پھر اس نے عمر کو دیکھا، وہ سینے پر ہاتھ باندھے بڑے بے تاثر انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ حجاب کے اندر اندھیرے پھیلنے لگے، وہ جیسے کسی برزخ میں اترنے لگی۔ وہ خاموش تھا مگر اس کی خاموشی پکارتی تھی، ہاں حجاب تاثیر، اسی کی خواہش تو تم نے کی تھی، یہ نام، یہ شہرت، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہی تو چاہا تھا تم نے۔ اور حجاب کو احساس بھی نہ ہوا، اس نے اپنا سر اس کے فراخ سینے پر ٹکا دیا اور کتنے خاموش آنسو اس کے کشادہ سینے میں جذب ہونے لگے۔ اتنے لوگوں میں نیم تاریکی میں خوبصورت سا اظہار اس کا والہانہ پن، وہ سرخ پڑ گئی۔ مگر نمروز علی خان کو ارد گرد کی مطلق خبر نہ تھی، وہ مکمل طور پر اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کا جنون، اس کا دیوانہ پن، اس کا والہانہ پن، اس کی جنون خیزی۔ وہ ایک طلسم کے حصار میں تھی اور اس گھڑی جیسے اس کا معمول تھا۔ رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی، تقریب اپنے عروج پر تھی جب آفتاب واسطی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیسے ہیں سر جی آپ؟ مسکراتا ہوا شگفتہ لہجہ۔ میں ٹھیک ہوں، نمروز مسکرایا۔ آپ کیسی ہیں مسز خان؟ وہ حجاب سے پوچھنے لگا۔ فائن، اس نے کہہ کر نظر پھیر لی۔ شادی مبارک ہو سر۔ شکریہ واسطی، وہ مسکرا کر آگے بڑھ گئے، جبکہ آفتاب وہیں کھڑا تھا، خاموش، ساکت، محرب لب۔ میں بد باطن انسان نہیں حجاب، دنیا میں ہم بہت سی چیزوں اور لوگوں کو پسند کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اب وہ ہماری ملکیت ہو گئی۔ میں نے تمہیں پسند کیا اور تم نے کسی اور کو، کیا فرق پڑتا ہے؟ شاید کچھ بھی نہیں۔ دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی اچھی لڑکی ضرور ہوگی جو میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں نا امید نہیں، وہ سوچتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ فنکشن اختتام پذیر تھا، آہستہ آہستہ لوگ واپس جانے لگے، وہ بے حد تھک چکی تھی۔ نیم گرم پانی سے ایک طویل شاور لینے کے بعد جب وہ واپس آئی تو نمروز کو بیڈ پر نیم دراز محو انتظار پایا۔ وہ خاموشی سے چلتی بیڈ تک آ گئی، جان ہزار قیامتوں میں گرنے لگی تھی۔ بہت تھک گئی ہو؟ اس نے استفسار کیا۔ ہاں، وہ بیڈ پر دراز ہو گئی، ریڈ نائٹی میں اونچی سی پونی ٹیل کیے وہ اسے پلاسٹک کی گڑیا محسوس ہوئی۔ وہ اس کے قریب آ گیا اور ہاتھ بڑھا کر ربڑ بینڈ کھینچ دیا۔ چمکدار بھورے بال تکیے پر بکھر گئے، وہ بے خود ہو گیا۔ کیا ہو تم؟ کیوں اتنی عزیز ہو مجھے میں نہیں جانتا؟ کیوں اتنی لگن ہے میرے اندر تمہاری؟ کیوں لگتا ہے کہ تم ہو تو جہاں ہے، تم نہیں ہو تو کچھ نہیں؟ کیوں؟ وہ اس کی کھلی زلفوں کو چومتا جا رہا تھا۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں حجاب، بے حساب، بے انتہا۔ میری ہر راہ تم تک آتی ہے، آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ تم ہو تو میں ہوں، تمہارے سوا اس دنیا میں کیا ہے؟ میری زندگی ہو تو میری جان ہو۔ اس نے محبت کی انتہا کر دی۔ حجاب کی خاموشی نہیں ٹوٹی تھی، وہ بس نمروز کی محبت کے چیختے چنگھاڑتے دریا میں کسی بے جان تنکے کی مانند بہتی جا رہی تھی، آنکھیں بند کیے کسی بے جان مجسمے کی طرح۔ رنگ زندگی بدل گیا تھا، حجاب کے لیے زندگی کا مقصد ختم ہو گیا تھا، اس کے خواب ادھورے رہ گئے تھے، اس کا کریئر ختم ہو گیا تھا، اور رنگ زندگی تو نمروز کے لیے بھی بدل گیا تھا۔ اس کے خواب تکمیل پا چکے تھے، وہ اپنے مقصد زندگی کو پا چکا تھا، اس کا کریئر اپنے عروج پر تھا، تعلیمی پالیسی کا ڈھانچہ مکمل طور پر تبدیل کیا جا چکا تھا، میٹرک تک تعلیم مفت کر دی گئی، اور ایسا صرف اعلانیہ طور پر نہیں کیا گیا بلکہ اس کے لیے عملی اقدامات کیے گئے تھے۔ وہ ساری الجھنیں اور پریشانیاں آفس اور پارٹی سیکریٹریٹ میں ہی چھوڑ کر گھر آتا تھا، کیونکہ وہ بزنس اور کام کی ٹینشن گھر لانے کا قائل نہ تھا، اس لیے حجاب کے سامنے ہمیشہ مسکراتے ہوئے حشاش پشاش چہرے کے ساتھ جاتا تھا۔ اگر وہ پیس، جسٹس، فریڈم آف ایکسپریشن کا چیئرپرسن نہ ہوتا تو شاید اب تک اسے مکھن سے بال کی مانند نکال پھینکتے، مگر موجودہ حالات میں اس کی مقبولیت اور احسن اقدامات کے اثرات دیکھتے ہوئے اسے یوں کک آؤٹ کرنا کچھ ایسا آسان بھی نہ تھا۔ اس روز وہ آفس سے اٹھا تو کچھ متفکر ضرور تھا مگر اتنا خاص نہیں۔ حجاب اسے لان میں ہی نظر آ گئی۔ یہ سردیوں کے دن تھے، فروری کا اختتام تھا، دھوپ بہت کھلی کھلی اور روشن تھی، وہ بڑے سکون سے چیئر پر کمر ٹکائے پاؤں ٹیبل پر دھرے بیٹھی تھی، گود میں چھیلے ہوئے سنگتروں کی پلیٹ تھی جسے وہ بڑی نفاست سے کانٹے کی مدد سے کھانے میں مشغول تھی۔ وہ گاڑی پارک کر کے اس طرف چلا آیا۔ السلام علیکم، نمروز نے پہل کی۔ وعلیکم السلام۔ حجاب بری طرح چونکی، پھر فوراً پاؤں نیچے کی اور پلیٹ ٹیبل پر رکھ دی۔ میں نے تمہیں ڈسٹرب کر دیا؟ وہ اسے کانٹا پلیٹ میں رکھتے دیکھ کر بولا۔ ایسی کوئی بات نہیں، حجاب نے گھاس پر نظر ٹکاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ ایک طویل سانس لے کر اٹھ گیا۔ تم اپنا شغل جاری رکھو، میں چینج کر لوں۔ اندر کی طرف بڑھ گیا، اس کی چال میں شکستگی تھی، وہ اول دن کی طرح آج بھی اس سے صدیوں کے فاصلے پر تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بہت اچھی اور فرمانبردار بیوی تھی، مگر اسے ہر پل یہ احساس تھا کہ اس نے حجاب تاثیر کو کھو دیا۔ وہ جو بڑا تیکھا بولتی تھی، یہ تو حجاب علی خان تھی جو اس سے بات کرنا تو درکنار اس کی طرف دیکھتی بھی نہ تھی۔ وہ کوئی بات کرتا تو نظر جھکا کے سنتی، بعض اوقات اسے شبہ ہوتا وہ اسے سنتی بھی نہ تھی کہ وہ اسے سنتی بھی ہے کہ نہیں۔ ریشمی راتوں کی تنہائی میں جب وہ اس کے قریب آتا تو آنکھیں بند کیے وہ اپنے آپ سے بہت دور چلی جاتی، وہ جذبوں کی تمام تر شدتوں کے ساتھ اس کے ساتھ آتا اور وہ برف کا ایسا مجسمہ بن جاتی جسے عشق کی پاگل آگ بھی نہیں پگھلا سکتی۔
اسے شدت سے احساس ہوتا کہ حق محرم خان بلڈرز اور نمروز مینشن کا حق ملکیت دے کر اس نے ایک روبوٹ حاصل کیا تھا، یا پھر چابی سے چلنے والی گڑیا جو اس کی ہر بات بلا چوں چرا مانتی تھی۔ اسے میکے گئے اتنے دن گزر جاتے کہ نمروز کو اسے یاد دلانا پڑتا کہ اسے وہاں چکر لگا لینا چاہیے، اور اس نے ایسا ہرگز نہ چاہا تھا۔ وہ تو اسے خوش رکھنا چاہتا تھا، خوش دیکھنا چاہتا تھا، مگر وہ اس میں ناکام تھا، بری طرح ناکام۔ زندگی بیتتی جاتی تھی اور مشکل کا کوئی حل نظر نہیں آتا تھا۔ دن اور رات کے اس چکر میں بھاگتے دوڑتے وہ جس سہارے کا متلاشی تھا وہ تو مل گیا، مگر اس کی چھایا سے وہ آج بھی محروم تھا۔ اس کا دل چاہتا کہ وہ گھر آئے تو خوش لباس سی حجاب اسے خوش آمدید کہے، پیار سے اس کا کوٹ اتارے اور اسے شاور لینے کو کہے، اس کے لیے کافی لائے، اور جب وہ سارے دن کا تھکا ہرا بیڈ پر آئے تو اپنی ریشمی ہتھیلیوں سے اس کی ساری تھکن دور کر دے۔ مگر یہ لا حاصل خواہشات، یہ بے سمت جنون اور لا حاصل عشق کتنا سہل جاتا تھا۔ خوشبوؤں کو چھو لیتا، روشنی ستاروں کی مٹھیوں میں بھر لینا، جگنوں کی باتوں سے پھول جیسے آنگن میں روشنی سی کر لینا۔ اے نظر کی خوش فہمی، اس طرح نہیں ہوتا، تتلیاں پکڑنے کو دور جانا پڑتا ہے۔ تمہارے عشق نے مجھے مٹی کر دیا حجاب، میں تو بہت خوش قسمت تھا، ہر چیز میری دسترس میں تھی، جدھر قدم بڑھاتا منزلیں ہٹ کر راستہ دے دیتی، اور آج کیسے بے مایا خاک کی مانند ریزہ ریزہ ہو کر تمہارے پاؤں تلے بچھا ہوں۔ یاد رکھنا تم صرف میری ہو، ہر صورت میری، میری دسترس میں، میری قید میں، میری تسکین کو یہ احساس بہت ہے، سارا قصور تمہارا ہے۔ کیوں انسان اتنا اچھا لگے کہ اپنا بنائے بنا چارہ ہی نہ رہے؟ میں تمہیں جیت لوں گا ایک دن، ہر بار کی طرح اس نے پھر عزم نو کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ہم جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کار جنوں کا یہیں پر اس کو ختم کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم اس کا تیسرا اور آخری حصہ پڑھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ جیسے مجھے یہ ناول بہت پسند ہے آپ کو بھی بہت پسند آ رہا ہوگا۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ، میرے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔